سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ساتھ میں درود پاک پڑھے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام اور بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے آمین کہو. اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین. اللہ یہ دارالعلوم کے کمپاؤنڈ میں ہمارا یہ جمع ہونا ایمان کے واسطے، اللہ کے واسطے، اور کہو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. ایک لمبے زمانے کے بعد یہاں مانگرول میں آنا ہوا ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے غالباً 2017 میں آنا ہوا. اس کے بعد اب یہاں مانگرول ویراول میں آنا ہوا ہے. آمین کہو. اللہ ہم سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اور پورا مجمع اس پر آمین کہے جیسے اللہ نے یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے پیاروں، لمبے زمانے کے بعد یہاں آنا ہوا ہے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ کورونا کے حالات آئے، لاک ڈاؤن کے حالات آئے، اور چکن گنیا اور ڈینگیو اور آسمانی وبا اور زمینی وبا، اور معلوم نہیں کیا کیا حالات آ رہے ہیں اور معلوم نہیں کیا آئیں گے. ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. اللہ پوری دنیا کے لیے امن چین سکون کا معاملہ فرمائے. اب میں بات شروع کروں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کلمے والے کی شان کیا ہے کہ جب کوئی مجلس ہو جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ہم کو 4 کام کرنا ہے. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. ابھی یہ مجلس شروع ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. تو پورا مجمع بولے گا ہم کو کتنے کام کرنا ہے؟ 4 کام، جس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم سنیں گے انشاءاللہ. یعنی آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، بولو سنیں گے انشاءاللہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو سنیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 عمل کریں گے. پہلا کام تو آسان ہے سننا، کیونکہ اللہ نے کان دیے، وہ تو آٹومیٹک میری آواز آپ کے کان سے ٹکرائے گی، وہ تو کام ہونا ہی ہونا ہے سننا. لیکن اصل چیز ہے نمبر 2 عمل کرنا. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور نمبر 3 عمل کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگنا. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. بولو مانگیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 4 یہ یقین رکھنا ایک نہ ایک دن کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا. اگر ہم یہ چاروں چیزوں کو سامنے رکھے اور پھر بات سنیں تو انشاءاللہ یہاں بیٹھنا آج ہوگا،
کل انشاءاللہ جنت میں جمع ہونا ہوگا انشاءاللہ. تو پہلا کام بولو سنیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 عمل کریں گے. نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے. اور نمبر 4 یقین بنائیں گے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یہ قرآن کریم میں لکھا ہے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو کلمے والے کی شان ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی دینی مجلس میں دینی محفل میں بیٹھے تو سنیں گے, عمل کریں گے, اللہ سے معافی مانگیں گے اور یقین بنائیں گے ایک دن اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اور اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں بتایا. جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے کیونکہ یہ آیت آپ کو یاد ہوگی. اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. پڑھو وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے یہ کہہ دو ہم سنیں گے بولو انشاءاللہ, پھر عمل کریں گے بولو انشاءاللہ, پھر اللہ سے معافی مانگیں گے بولو انشاءاللہ, اور ایک دن ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. پورے مانگرول والے ساتھ میں بولے نا انشاءاللہ اللہ رسول کی بات سنیں گے, عمل کریں گے, اللہ سے معافی مانگیں گے. اور ہم سب کو معلوم ہے ایک دن اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اچھے کام لے کر جائیں گے تو جنت والا سودا ہوگا, اور برے کام لے کر جائیں گے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خیر تو یہ تو آپ نے ارادہ کر لیا. بھائی بولو پکا ارادہ کر لیا؟ انہیں آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی. ارادہ کر لیا آپ نے؟ ہاں میں دیکھ رہا ہوں مولانا ابراہیم صاحب اور ہمارے پیارے بچے نے جو اشعار پڑھے آپ نے پڑھے, اور اس سے سب سے اچھا جس بچے نے سورہ رحمان کا کل من علیہا فان جو رکوع پڑھا, صحیح میں کہتا ہوں میں اگر یہ اشعار یا یہ قرآن پاک اگر ہمارے سورت کے کوئی مجمع میں ہوتا نا تو چاروں طرف سے ایک آواز آتی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, یعنی ہمت بڑھائی جاتی اور ایک مسلمان قرآن پاک سن کر خوش ہوتا. لیکن یہاں مانگرول میں تو میں نے دیکھا بہت ٹینشن کوئی سبحان اللہ نہیں بول رہا, کوئی الحمدللہ نہیں بول رہا. وہ اتنے اچھے انداز میں اس نے کتنے پیارے ترنم میں تلفظ میں سورہ رحمان کا وہ رکوع سنایا کہ دل جھوم جائے, لیکن کسی نے نہ سبحان اللہ کہا, نہ الحمدللہ کہا, نہ اللہ اکبر کہا. حالانکہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اگر کوئی خوشی کے موقع پر سبحان اللہ کہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جنت میں اس کے نام کا درخت لگا دو. پھر سبحان اللہ کہا, اللہ نے کہا ایک اور درخت لگا دو. اللہ کہتے ہیں جب جب یہ سبحان اللہ کہتا جائے گا جنت میں اس کے لیے درخت لگاتے جانا. مگر مانگرول والوں کو درخت کی ضرورت ہماری حوصلہ افزائی نہیں فرمائی. اب قاری صاحب اس وقت ہماری بات فرما رہے تھے, انشاءاللہ قاری صاحب کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے انشاءاللہ, بیدار رہیں گے انشاءاللہ. آخر تک سکوت دیجئے. میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ بول دو ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دو, سبحان اللہ, ایک مرتبہ الحمدللہ, الحمدللہ, ایک مرتبہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب میں آ رہا ہوں انشاءاللہ 4 باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ. آج بولو کریں گے انشاءاللہ. 4 باتیں کریں گے اور چاروں باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. میں ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کا بہت 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 شکریہ ادا کروں گا. مغرب سے آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور بھی علماء کرام کا اور یہ دارالعلوم والوں کا اور یہ کمپاؤنڈ کا جو انتظام کیا, اور خاص کر کے ہمارے بہت ہی بڑے دائی حاجی حنیف بھائی کاڑیا کا بہت 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 میں شکر ادا کروں گا کہ ان کی دعوت پر آج یہاں پر آنا ہوا ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح مسجد حسنین کے مقتدیوں کا بہت بہت شکریہ, بلکہ مانگرول کے جتنے لوگ آئے, جتنے احباب آئے, آپ سب کا شکریہ. آپ لوگ میرے سے ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کرو گے تو سنو, اب کڑوا سناؤ کہ میٹھا سناؤ, سنتے جاؤ, بس عمل کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات مولانا ابراہیم صاحب آپ کے اشعار بھی میرے کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. صحیح میں جا کر میری بیوی کو سناؤں گا. تو
आए हैं, दीव से लोग आए हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सब के आने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। चलो सबसे पहला काम जो हमको करना है ना, एक यकीन बनाना। करने धरने वाला कौन? आवाज से बोलोगे तो अच्छा लगेगा। करने धरने वाला कौन? सिर्फ मैं एक सवाल आपसे पूछूं, पूरे मजमे से सवाल पूछ रहा हूं कि 100 साल पहले हम में से कौन यहां पर था? बोलो ना, कौन था? कोई नहीं था ना, मैं था ना आप थे। बोलो ना, 100 साल पहले हम में से कोई नहीं था, तो हम नहीं थे। इसको अरबी में कहते हैं मादूम, यानी हम नहीं थे। हमें नहीं में रखने वाला कौन? यानी साथ में बोलो ना, हम नहीं थे, हमें नहीं में रखने वाला कौन? और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम खा रहे, हम पी रहे, हम हंस रहे, हम बातें कर रहे, आज हम मौजूद है। हमें मौजूद रखने वाला कौन? यानी हम नहीं थे, मादूम थे, तो मादूम में रखने वाला अल्लाह। आज मौजूद है, हमें रखने वाला कौन? अच्छा, एक दिन आएगा मैं और आप मर जाएंगे, सही है ना? अरे हाँ, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? ऐसा लगता है मांगरोल में मौत नहीं आती। नहीं आती तो मैं भी यही घर बसा लूं भाई। भाई एक दिन मर जाएंगे ना। हाँ, तो बोलो मौत देने वाला कौन? अल्लाह। अच्छा, फिर हम मर जाएंगे, हमें कब्र में उतार दिया जाएगा, फिर कयामत का झटका आएगा, हमें कब्र से उठाया जाएगा, तो उठाने वाला कौन? अल्लाह। फिर उसके बाद हमें कयामत के मैदान में खड़ा किया जाएगा, तो ये खड़ा करने वाला कौन? अल्लाह। फिर हमारा हिसाब किताब होगा, तो हिसाब किताब लेने वाला कौन? अल्लाह। फिर जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा, तो ये फैसला करने वाला कौन? अल्लाह। तो फिर एक मर्तबा बोलना, हम नहीं थे, नहीं में रखने वाला कौन? अल्लाह। हम आज है, हमें मौजूद रखने वाला कौन? अल्लाह। हमें मौत देने वाला कौन? अल्लाह। हमें कब्र से उठाने वाला कौन? अल्लाह। हमें कयामत के मैदान में खड़ा करने वाला कौन? अल्लाह। हमारा हिसाब किताब लेने वाला कौन? अल्लाह। और जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला कौन? अल्लाह। तो पूरा मांगरोल साथ में कहो, शुरू में अल्लाह। बोलो, शुरू में अल्लाह, बीच में अल्लाह, आखिर में अल्लाह। जब शुरू में भी अल्लाह, बीच में भी अल्लाह, आखिर में भी अल्लाह, तो फिर हम अल्लाह के साथ मुकाबला काहे को करते हैं भाई? अल्लाह के सामने हम गुनाह क्यों करते हैं भाई? जब हम जबान से इकरार करते हैं कि हमारा कुछ नहीं है। बोलो, शुरू में कौन? बीच में कौन? आखिर में कौन? और ये जो मैं कह रहा हूं, ये कुरान में लिखा है, पारा नंबर 1 तो बहुत सौ को याद होगा। पारा नंबर 1 में अल्लाह तबारक व तआला यही बात फरमाते। अल्लाह फरमाते, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजाऊन। पूरा मजमा साथ में बोलेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, तुम नहीं थे, तुम्हें नहीं में रखने वाला कौन? बोलो अल्लाह। आज हम मौजूद हैं, हमें मौजूद रखने वाला कौन? अल्लाह। हम कब्र में जाएंगे, कब्र से उठाने वाला कौन? अल्लाह। हमें मौत के घाट उतारने वाला कौन? अल्लाह। कयामत में हिसाब किताब लेने वाला कौन? अल्लाह। जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला कौन? शुरू में अल्लाह, बीच में अल्लाह, आखिर में अल्लाह। इसीलिए अल्लाह फरमाते, कैफ तकफुरून बिल्लाह। अल्लाह फरमाते, जब सब कुछ करने धरने वाला मैं, तो मेरा बंदा नाशुक्री क्यों करता? मेरा बंदा गुनाह क्यों करता? मेरा बंदा मुझे धोखा क्यों देता? मेरा बंदा मेरा इनकार क्यों करता? पूरा मजमा आज मांगरोल का बोलेगा, करने धरने वाला कौन है? आपको एक अजीब बात बताऊं, ये हमारा हंसना और रोना, ये रोज का रूटीन है। अरे बोलो, रोज का रूटीन भाई। रोज हंसते हैं, बोलो हंसते ना मांगरोल में कि नहीं हंसते? हंसते। ये हंसना, रोना, खाना पीना, ये रोज का काम है। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदे, मेरी कसम, अगर मैं ताकत ना दूं तो तू हंस भी नहीं सकता, तू रो भी नहीं सकता। तो जब रोना और हंसना ये कराने वाला कौन? तो दिखती बात है, जिंदगी देने वाला कौन होगा? अल्लाह। मौत देने वाला कौन होगा? अरे अगर आप हाफिज हो तो मेरे साथ में जरूर पढ़ेंगे, और मदरसे का माहौल है माशाअल्लाह, आप जरूर पढ़ेंगे। 27वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद इतने मजबूत अंदाज में बयान फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका व अन्नहु हुवा अमात व अहया व
إنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی بولو. ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ. ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں موت دینے والا کون؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. میرے کو لگتا ہے آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا. اگر یہ واقعہ سمجھ میں آئے نا تو ہمارا دل اندر سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا کرنے والا کون تھا؟ آج ہو رہا ہے کرنے والا کون ہے؟ اور آئندہ جو ہوگا وہ بھی کرنے والا کون ہوگا؟ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی. سننا, اللہ کے ولی. اور ہمارے ہندوستان کے وہ اللہ کے ولی, کیونکہ ہمارا ہندوستان دیش یہ بہت ہی امن والا, سکون والا, اطمینان والا, ولیوں والا. اور میرے پیاروں, یہ دیش اتنا پیارا, اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی, نام آپ نے سنا ہوگا, حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے تو ہاں, نہیں سنا ہو تو نہ, نہیں سنا تو آج سن لو. بولو کیا نام؟ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ. یہ لوگوں نے ان کو نام دیا صابر پاک رحمت اللہ علیہ, ورنہ اصل ان کا پیدائشی نام ہے علی احمد. بولو کیا نام ہے؟ اور مولانا ابراہیم میرے کو بہت یاد ہوتا ہے کیونکہ میرا نام احمد علی اور یہ علی احمد. لیکن ان کا واقعہ سنو گے نا آپ کو سمجھ میں آئے گا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اب یہ حضرت صابر پاک جو ہے نا, یہ اپنی خانقاہ میں ان کا ایک معمول, بولو ان کے خانقاہ میں ان کا ایک طریقہ تھا کہ یہ ظہر کی نماز پڑھاتے, ارے بولو امامت کرواتے, ظہر کی نماز پڑھاتے. اب ظہر میں جتنا بھی مجمع آتا سب کو معلوم ہے کہ ظہر کی فرض ہو جائے گی, اس کے بعد سنت و نوافل ہو جائے گی, اس کے بعد حضرت صابر پاک ایسے ہی قبلے کے سامنے بیٹھے رہتے, جیسے نماز میں بیٹھتے ویسے قبلے کے سامنے بیٹھے رہتے, اور بس ان کا ذکر شروع ہوتا, اللہ اللہ, بولو اللہ اللہ, اللہ اللہ, اللہ اللہ, اللہ اللہ, ان کا ذکر ہوتا. اب سب کو وہاں معلوم ہے, وہ پورے علاقے کو معلوم ہے کہ یہاں ظہر کی نماز ہوتی ہے. حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ امامت کرواتے ہیں اور سنت و نوافل کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے, اب اللہ کا ذکر کرتے. اب جتنے ان کے ساتھ میں ہوتے, جتنے مجمع میں ہوتے, وہ بھی اللہ اللہ ذکر کرتے. آدھا پونا گھنٹہ ذکر ہوتا, اس کے بعد میں دعا ہو جاتی. یہ روز کی ایک مسجد میں عادت بنی ہوئی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد کس کا ذکر کرنے کا؟ اب ایک دن حضرت صابر پاک ایسے ہی ذکر کر رہے تھے, بھائی ذکر کر رہے, قبلے کے سامنے بیٹھے ہیں, پورا مجمع پیچھے بیٹھا ہے, آپ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے کہ اچانک کچھ ڈھول کی آواز آئی, کچھ باجے کی آواز آئی, کچھ ناچنے کی آواز آئی, کچھ میوزک کی آواز آئی. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کیا ہوا, تو معلوم ہوا کہ کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے. ارے بولو کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے, اس میں ڈھول بھی بجایا جا رہا ہے, اس میں ناچا بھی جا رہا ہے, اس میں گایا بھی جا رہا ہے, اس میں گانے بھی ہو رہے. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ جو تھے نا, انہوں نے اپنے خادم کو بلایا. خادم کا نام بھی کتابوں میں لکھا, خادم کا نام ہے شمس الدین. بولو خواجہ شمس الدین. وہ بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بنے, ان کے بھی حالات تھے, لیکن اس وقت تو وہ بالکل یوں سمجھو کہ 16-17 سال کے جوان تھے جن کا نام تھا شمس الدین. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, پورا مجمع اللہ کا ذکر کر رہا, اور یہ ڈھول کی آواز آ رہی ہے, باجے کی آواز آ رہی ہے, گانے کی آواز آ رہی ہے, میوزک کی آواز آ رہی. تو حضرت خواجہ صابر پاک نے, وہ جو شمس الدین تھے نا, اپنے خادم تھے, اپنے خادم کو کہا بیٹا ادھر آؤ, ادھر آؤ, یہ جو باہر بارات جا رہی ہے نا, ان کو کہو کہ یہ حرام ہے, یہ ڈھول بجانا, یہ گانا گانا, یہ ناچنا, یہ حرام ہے. اور اگر ان کو کرنا ہی ہے نا تو کم از کم مسجد کے پاس نہ کرے, کہیں دور جا کر کرے, کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد ہے, یہاں نمازیں ہوتی ہے, یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, یہاں تراویح ہوتی ہے, یہاں اعتکاف ہوتا ہے. یہ اللہ کے واسطے گھر بنا ہوا ہے. پہلی بات تو ان کو یہ ناچنا نہیں چاہیے, ڈھول بجانا نہیں چاہیے, یہ شریعت میں حرام ہے. لیکن اگر کرنا ہی ہے تو دور جا کر کرے نا, مسجد کے پاس, بولو مسجد کے پاس نہ کرے. یہ خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم, بولو خادم کا نام کیا؟ شمس الدین کو کہا جا کے وہاں کہہ دو. اچھا وہ گئے, بولو شمس الدین وہاں گئے, اور یہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ پھر ذکر میں لگ گئے. بولو ساتھ میں بولو, پھر ذکر میں لگ گئے, اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ذکر میں لگے رہے لیکن آواز ابھی ڈھول کی اور زیادہ آنے لگی، گانے بجانے کی آواز اور زیادہ آنے لگی، شور ہنگامہ اور زیادہ ہونے لگا۔ آپ نے پھر اپنا دوسری مرتبہ ذکر روکا اور کہا شمس الدین میں نے آپ کو باہر بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کو کہو کہ یہ حرام ہے، یہ نہ کرے، اور اگر کرنا ہے تو اللہ کے گھر کے سامنے نہ کرے۔ تو شمس الدین تو 16-17 سال کے جوان تھے، کہا حضرت کہا، ان کو کہا تو کہا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا وہ سب بارات میں بالکل مزے میں مست ہے، انہوں نے یہ جواب دیا، وہ تمہارے حضرت کو بولو وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تمہارے پیر صاحب کو بولو، یعنی صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو بولو، تمہارے پیر صاحب کو کہو کہ وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کرے۔ یہ اللہ کے ولی کا مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو، ارے بولو نا، اللہ کے ولی کا مذاق ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں، انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے حضرت کو کہو کہ وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کرے۔ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کام کروں، وہ اپنا کام کریں گے، ٹھیک ہے کہا میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اب حضرت صابر پاک ہے نا، وہ شمس الدین کو کہتے ہیں، وہ دیکھو سامنے مٹکا دکھتا ہے، وہ پانی پینے کا مٹکا، اس کے اوپر ایک کٹورا، اب وہ مٹی کا کٹورا ہوگا یا ایلومینیم کا کٹورا ہوگا، ٹیڑھا میڑھا کٹورا پیالہ تھا۔ بس حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم شمس الدین کو کہا بیٹا وہاں جاؤ، وہ پانی والے مٹکے کے پاس جاؤ، اس کے اوپر دیکھو کٹورا ہے، بھلے کٹورا ٹیڑھا میڑھا ایلومینیم کا مٹی کا کیسا بھی ہے، وہ ایسے رکھا ہوا ہے بھائی، وہ سیدھا رکھا ہوا ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ بس صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا جاؤ اور پیالے کو ایسا کر دو، ارے بولو پیالے کو ایسا، یعنی سیدھا تھا، وہ کٹورے کو الٹا کر دو۔ شمس الدین سوچنے لگے، باہر ڈھول بج رہے، باہر گانے بج رہے، اور یہاں پیالے کو سیدھا ہے، وہ پیالے کو کیا کر دو؟ لیکن حضرت نے کہا گئے اور کر دیا، اور پھر اللہ کا ذکر شروع، بولو پھر اللہ کا ذکر شروع، پھر اللہ 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 کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب وہ گانا بجانا ڈھول اس کی آواز ختم ہو رہی ہے اور دھیرے دھیرے رونے کی آواز بڑھ رہی ہے، اور وہ آواز بڑھتی جا رہی اور ایک ہی آواز آتی ہے، حضرت معاف کر دو، حضرت معاف کر دو، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم کچل جائیں گے، ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، ہم مٹی ہو جائیں گے۔ اب اتنے رونے کی آواز، اور حضرت اللہ 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 ذکر کر رہے، اور چاروں طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب حضرت صابر پاک نے کچھ لوگوں کو کہا ذرا باہر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ رونا دھونا چیخنا چلانا کیا ہو رہا۔ وہ جو لوگ گئے نا، وہ تھوڑی دیر میں واپس آئے اندر اور کہا حضرت بیان نہیں کر سکتے، بہت عجیب حال ہے، وہ بارات ہم سے بہت دور ہے، وہ بارات ہم سے بہت دور ہے، اور یہاں کوئی علاقے میں پہاڑ نہیں تھا، لیکن ہم دیکھ رہے سامنے سے کوئی پہاڑ جیسی چیز آ رہی ہے، یہاں سے بھی پہاڑ جیسی کوئی چیز آ رہی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اور چاروں طرف سے پہاڑ جیسی کوئی چیز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر اگر زیادہ ہوگا تو یہ چاروں طرف سے پہاڑ آئیں گے اور پوری بارات کو کچل دیں گے، اس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، بچے بھی ہے، سب چلا رہے، آپ سے معافی مانگ رہے۔ حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا، انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، میں نے اپنا کام کر لیا، اب وہ اپنا کام کریں۔ لیکن جو رونے کی آواز، بچوں کی آواز، اور سارا مجمع کہنے لگا حضرت، تو حضرت نے کیا کیا؟ سب سننا مانگرول والوں برابر سننا جو مجھے بتانا۔ حضرت صابر پاک نے کیا کیا؟ باہر نہیں گئے، وہ شمس الدین جو خادم تھا ان کو بلائے اور کہا کہ وہ جو پیالہ سیدھا تھا، آپ نے اس کو کیا کیا تھا؟ اس کو واپس سیدھا کر دو، اس کو واپس سیدھا۔ بس جیسے سیدھا کیا، تھوڑی دیر میں تو آواز آنا شروع ہو گئی، حضرت آپ کا بہت شکریہ، ہم ڈھول بھی توڑ دیں گے، ہم باجے بھی توڑیں گے، ہم گانا بھی بند کریں گے، ہم ناچنا بھی بند کریں گے۔ حضرت نے کہا دیکھو باہر کے آکاش، سارے پہاڑ غائب ہو گئے، اور وہ سب آپ کی خانقاہ میں آ رہے، سارا مجمع آپ کی خانقاہ میں آ رہا۔ ظہر کا وقت تھا، جب پورا مجمع آیا ہے، حضرت نے عورتوں کا الگ انتظام کیا، مردوں کا الگ انتظام کیا، اور حضرت نے سب کو کہا کہ وضو کرو، ظہر کی نماز پڑھو، فرض نماز پڑھو، سنت و نوافل پڑھو، اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے گھر کے سامنے یہ گناہ۔ اب آپ سمجھنا، خیر انہوں نے توبہ کر لی، معاملہ مکمل ہو گیا، بولو معاملہ چلے گئے، بولو سب کے سب چلے گئے، حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے، چلے گئے، توبہ کر لی، 2 رکعت توبہ کی بھی پڑھ لی۔ اب سننا، جو پوائنٹ پر مجھے آنا وہ یہ ہے کہ کچھ دن گزر گئے، بولو کچھ دن
गुजर गए। एक दिन वो खादिम, बोलो खादिम का नाम क्या? शमसुद्दीन। साथ में बोलोगे क्या नाम? शमसुद्दीन। ओ आए, देखा कि हजरत कुछ हंसने हंसाने के मूड में है, करीब आए और कहा हजरत मुझे आपके पास से एक चीज मांगना है। अब वो 16-17 साल के जवान कहा हजरत मुझे आपसे एक चीज मांगना है। तो हजरत ने कहा अरे ये मेरी झोपड़ी में और ये मेरी छोटी मस्जिद में तुम क्या मांगने के लिए आए हैं? अरे हमें तो खाना मिलता है तो हमारी रोजी है, खाना नहीं मिलता तो हमारा रोजा है, तुम यहाँ क्या मांगने के वास्ते आए? वो 17 साल के जवान शमसुद्दीन खादिम कहने लगे हजरत एक चीज आपके पास है, अगर आप मुझे दे दे आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। हजरत ने पूछा कौन सी चीज तुम मांगने आए? मेरे पास कौन से दौलत, कौन सा माल, क्या मांगने आए? तो कहा हजरत वो प्याला दे दो ना। कौन सा प्याला? एल्यूमिनियम वाला या मिट्टी वाला प्याला? तो हजरत ने कहा उसको क्या करोगे? अरे वो 2 आने का प्याला टेढ़ा मेढ़ा, उसको क्या करोगे? कहा हजरत क्या करोगे, उसी में तो जिंदगी और मौत है। हाँ सीधा रखो तो जिंदगी है, उल्टा करो तो मौत है। कहा हजरत एक बार दे दो फिर देखो मैं कैसे बाहर मार्केट में जाता, अगर किसी ने भी मेरे सामने होशियारी किया यूं प्याला सामने रखूंगा, बोल उल्टा करूं? हजरत ने कहा ओ वाकया अच्छा, वो उस दिन वो बारात आई थी वो। हाँ हजरत आपने यूं प्याला सीधा था उल्टा दिया तो चारों तरफ से पहाड़ आ गए। हमारे इलाके में पहाड़ कहाँ है, लेकिन चारों तरफ से पहाड़ आ गए और वो सारे रोते के रोते आपके पास आए और सारों ने तौबा की। कहा हजरत वो प्याला मुझे दे दो फिर देखो मार्केट में क्या होता है। अरे ऐसी प्यारी मार्केट बनाऊंगा कोई कुछ भी करे, सीधी बात उल्टा करूं? अब सुनना बराबर, हजरत के चेहरे का रंग बदला। कहा बेटे शमसुद्दीन तुमने क्या समझा? क्या समझा कि वो प्याले का कमाल है, वो कटोरे का कमाल है, तो उसका कमाल है? अरे वो तो अचानक उस दिन मेरी नजर उस पर पड़ गई तो मैंने कहा प्याला सीधा है उल्टा कर दो। ख्वाजा साबिर पाक ने कहा वो तो अचानक नजर पड़ गई तो मैंने कह दिया कि भाई सीधा है उल्टा कर दो। अरे उस वक्त अगर नजर मेरे कपड़े पर पड़ी होती या नजर अगर मेरे जूते पर रखी होती या नजर किसी पत्थर पर पड़ी होती, अरे वो कपड़े का कमाल नहीं, वो जूते का कमाल नहीं और वो प्याले का कमाल नहीं, तो शमसुद्दीन ने कहा फिर कमाल किसका है? हज़रत ख्वाजा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मेरे अल्लाह की कसम कमाल वो कटोरे का नहीं है, कमाल जूतों का नहीं है, कमाल हमारे कपड़ों का नहीं है, कमाल है हमारे दिल में कलमा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत ख्वाजा साबिर पाक ने कहा मेरे अल्लाह की कसम हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में इतना जमाया, इतना जमाया, इतना जमाया कि अगर हम कटोरे की तरफ इशारा न करते, उंगली से भी इशारा करते तो वो काम हो जाता जो कटोरे से काम होने वाला था। अरे तकबीर। मतलब है कि कमाल साथ में बोलेंगे, कटोरे का कमाल, कपड़े का कमाल, जूते का कमाल, का कमाल उस दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी मैं आखिरी जुमले पर आ रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा साबिर पाक ने कहा बेटे शमसुद्दीन ये कलमा इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, इतना दिल में जमा हुआ है, यकीन है कि करने धरने वाला अल्लाह ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह इतना मजबूत है कि अभी तो सिर्फ पहाड़ सामने आए, अरे कयामत में यही कलमा सामने आएगा और जहन्नम की आग को भी बुझाकर खत्म कर देगा। तो मेरे प्यारो मुझे आपसे ये कहना है कि करने धरने वाला कौन है? अब मेरे को एक बात बोल दो तो फिर मेरे को 4 बातें करना है ना। पहली बात से मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन पहली बात पर मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? बोल दो ना, करने धरने वाला कौन? ये पूरा ख्वाजा साबिर पाक का जो वाकया हमने अल्लाह के वली का वाकया बताया, इसका मंशा क्या था कि करने धरने वाला कौन? और सही में अल्लाह ही करता, हमसे कुछ होता है? ये आपकी घड़ी में देखो तकरीबन 10:15 बजने आए, बराबर? अब कोई मंगरोल का करोड़पति, अबजोपति, लाखोंपति आकर मुझे कहे कारी साहब रात के 10:15 होने आए, मेरे को रात नहीं चाहिए, मुझे दिन चाहिए, क्या करेंगे हम लोग? और वो मेरे को कहेगा भी आप जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन ये रात के 10:15 नहीं चाहिए, दिन के 10:15 चाहिए। बोलो कोई ला सकता? नहीं बोलो कोई ला सकता? हालांकि दिन रात, रात दिन, दिन रात, हमने जब से आंखों को खोला है
ہم نے یہی دیکھا ہے کہ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، لیکن اس میں بھی ہم انوالو نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا، سنو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، او میرے بندو میری بندیوں، اگر کوئی رات کے اندھیرے کو دیکھ لے، ارے کوئی دن کے اجالے کو دیکھ لے، تو رات کے اندھیرے کو دیکھتا جائے گا، دن کے اجالے کو دیکھتا جائے گا، خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ خدا کی قدرت رات کے اندھیرے میں بھی آتی ہے، دن کے اجالے میں بھی نظر آتی ہے، اور اسی کو اللہ نے 15ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے رات کے اندھیرے کو دیکھ لے، دن کے اجالے کو دیکھ لے، رات کا جانا اور دن کا آنا دیکھ لے، اگر تو غور سے رات کو دیکھے گا، دن کو دیکھے گا، تجھے لا الہ الا اللہ کی حقیقت وہاں بھی نظر آئے گی، خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی۔ پورا مانگول ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون، شروع میں کون، بیچ میں کون، اخیر میں کون؟ اب میں اسی کی اس میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کرنے دھرنے والا کون بھائی؟ اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں، پھر آواز بہت دھیمی ہو گئی۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے؟ نہیں، بلند آواز سے بہت ڈرنا چاہیے۔ کون کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ہاتھ اوپر کرے، کیونکہ ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب شروع میں کون ہے؟ اللہ، بیچ میں کون ہے؟ اللہ، آخر میں کون ہے؟ اللہ، ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ، ہمیں گھر دینے والا کون ہے؟ یہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ڈرنا بھی کس سے چاہیے؟ اور سنو، اگر ہم اللہ سے ڈرے تو ہم کو کیا ملے گا؟ اگر ہم اللہ سے ڈرے، ڈرتے نا بھائی سب، ڈرتے نا اللہ سے، کیا ملے گا؟ یہ ابھی بچہ جو سورہ رحمان پڑھ رہا تھا نا، اگر وہ ایک آیت اور آگے پڑھ جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ رحمان میں فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر۔ اللہ فرماتے او میرا بندہ، او میری بندی، او کلمہ والا مجھ سے ڈر۔ ہم نے کہا اللہ ہم ڈریں گے، کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جنتوں پہ جنت عطا کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک جنت دوں گا، بولو جنتوں پہ جنت عطا کروں گا۔ میرے ساتھ میں مجمع پڑے گا جن کو یاد ہوگا، اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا۔ تو پورا مجمع بولو اللہ سے ڈرتے؟ ماشاءاللہ سبھی بول رہے اللہ سے ڈرتے نا۔ تو پہلی بات وہی ہے لا الہ، شروع میں، بیچ میں، آخر میں، تو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ اور ایک میں آپ کو 28ویں پارے میں لے کر جاتا ہوں، اگر ہم اللہ سے ڈرے نا، اللہ وعدہ کرتے، دیکھو کوئی دوسرا وعدہ کرے نا تو ادھر ادھر ہو جائے، مگر اللہ وعدہ کرتے، اور اللہ کیا وعدہ کرتے؟ میرا بندہ مجھ سے ڈر۔ ہم نے کہا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرنا شروع کر، ساری پریشانیاں دور کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے ڈر۔ ہم نے کہا اور کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ساری پریشانیاں دور کروں گا، اور نمبر 2 اتنی روزی دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا، اتنی دولت دوں گا، اتنا مال دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن حلال دوں گا اور برکت والا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر اللہ فرماتے مجھ سے ڈر۔ ہم نے کہا اب کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر، اس کے بعد کوئی بھی کام شروع کر، کوئی دکان شروع کر، کوئی کھیت کا کام شروع کر، کوئی بلڈنگ کا کام شروع کر، کوئی بازار کا کام شروع کر، کوئی خریدنے لینے دینے کا کام شروع کر، شادی والا کام شروع کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، کام تو شروع کرے گا اسے منزل تک خود اللہ پہنچا دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو 3 فائدے تو میں نے آپ کو ساتھ میں بتائے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نمبر 2 اللہ بہت برکت والی روزی دے گا۔ نمبر 3 کام ہم شروع کریں گے، بولو ختم کون کروائے گا؟ ساتھ میں بولو نا، ختم کون کروائے گا؟ اللہ۔ یہ پارہ نمبر 28 کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ بھائی حافظ ہوں گے نا یہاں پہ؟ حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ 3 فائدے بتا رہے کہ مجھ سے ڈر میرا بندہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
حسبه ان اللہ بالغ امری. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ڈر جا میں ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میں بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ڈر, کام تو شروع کرے گا اسے منزل تک بولو کون پہنچائے گا. آج بہت سی جگہ ہم کام شروع کرتے ہیں, شروع میں بہت اچھا لگتا ہے, اچھا کاروبار چل رہا ہے بھائی, مہینہ 2 مہینہ ہاں اچھا مال بیچا جا رہا ہے, پھر اچانک بولے گا ابھی مال میں نقصان ہو رہا ہے, ارے میرے کو پروفٹ نہیں ہو رہا, اس کے بعد بولے گا میری موڑی بھی ختم ہو گئی, اس کے بعد بولے گا میں قرضے میں ڈوب گیا, ارے حالات پہ حالات آ گئے. کیوں؟ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے کام تو نے شروع کیا لیکن مجھ سے ڈرا نہیں. اللہ کہتے مجھ سے ڈر گیا ہوتا پھر کام تو شروع کیا ہوتا, اسے منزل تک پہنچانے والا کون ہوتا؟ آج ہم لوگوں کا حال کیسا ہے معلوم ہے؟ کام کچھ بھی شروع کریں گے اور اگر لاس ہو گیا یا کچھ بھی ہوا, ایک ہی بات, کیا بات معلوم ہے؟ کسی نے جادو کر دیا ہوگا. تو سارے جادوگر فرصت میں مانگرول میں بیٹھے. اچھا جادوگر تو جادوگر, ابھی تو آج کل تو بڑا مسئلہ چلتا ہے, میرے ساتھ تو بہت بڑا مسئلہ چلتا ہے. مولانا وہ بہت نقصان ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی نقصان ہو رہا ہے اللہ سے مانگ لے, 2 رکعت نماز پڑھ لے. اللہ فرماتے مجھ سے ڈر جا میں سارے کام تیرے حل کروا دوں گا. تو نہیں مولانا وہ کچھ گھر میں جاؤ نا تو بہت آواز بہت آتی گھر میں, آتی ہے مغرب میں آواز آتی گھر میں. کتنا باقاعدہ ہم کو بھی ڈراتا, کہتا ہے اٹھا ایسی آواز آتی ہے, کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا. تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں, جان بوجھ کر پوچھتا ہوں کہ ارے بھائی کون ہے گھر میں, ہے کون؟ تو میں کو کہتا ہے مولانا او ماما. پہلے تو میرے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ گھر میں کیا بولتا. میں نے کہا تیرے گھر میں ماما ہے تو اس میں وہ چلتا ہوگا تو اس کے پاؤں کی آواز آتی ہوگی. ارے وہ ماما ہے تو اس کو کھانا بھی کھلا دے, اس کو پانی بھی پلا دے, اور اس کو رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دے. آپ مولانا کیسی بات کرتے ہو, ماما کو کوئی رکھتا ہے؟ میں نے کہا ماما کو نہیں رکھے تو کس کو رکھے؟ پھر میرے کو سمجھایا کہ ماما یعنی جنات. تو میں نے کہا واہ بھائی وہ ماما نے تو بھانجا, تو میرے کو کائے کو بیچ میں انوالو کرتا. یہاں مانگرول میں جنت ونت تو نہیں نا, یہ سب فرصت میں یہیں پر آ گئے. اور مولانا ایک عجیب و غریب معاملہ, آج کتنے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا وہ آیا وہ گیا, ایسا ہوا ویسا ہوا. ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل انسان کو بنایا. بولو نمبر 1 پہ کون ہے؟ انسان. نمبر 2 پہ فرشتے, اور نمبر 3 پہ جنات. تو اللہ تبارک بے شک جنات ہے لیکن پہلے نمبر پر انسان ہے, دوسرے نمبر پر فرشتے, تیسرے نمبر پر جنات ہے. کمال کیا ہے معلوم ہے کہ 3 والا نمبر 1 کو ڈراتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا. ایک بار بولو نہ ڈرتے اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ جنات کی بات ہے, ایک بات سنو کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ کیا کا ٹینشن کا ہوگا؟ کلمہ والا بولو لا الہ الا اللہ. وہ ایک آدمی تھا اس کو سگریٹ پینے کا شوق ہوگا, مانگرول کا جو ہوگا سگریٹ پینے کا ہوگا. اب اتنا بڑا مجمع دیکھا کہ بیڑی سگریٹ پیوں تو, کیونکہ سگریٹ کی جب لت لگتی ہے نا تو بہت عجیب حالت ہوتی ہے. اب وہ سوچتا وہاں جا کے پیوں گا تو ارے وہاں بھی مجمع ہے, ارے وہاں پیوں گا تو وہاں مجمع, ارے یہاں پیوں گا تو یہاں تو اسٹیج ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ میرے کو سگریٹ تو پینا ہے لیکن چاروں طرف مجمع بھرا ہوا ہے, میں کہاں جا کر پیوں. اچانک اس کے دماغ میں آئیڈیا ہے. کیا آئیڈیا ہے؟ قبرستان میں جا کے پی لے. کیونکہ ابھی رات میں ایسے 10:15 بجے 10:30 بجے 11 بجے کون قبرستان میں ہوگا, آرام سے جا کے پی لے. وہ مست گیا قبرستان میں گیا, اور ایک قبرستان میں بالکل بیچ کی طرف گیا, اور جا کر اس نے اپنا لائٹر کھولا اور سگریٹ نکالا. سگریٹ دم برابر دم لگانے لگا سگریٹ کا. 1 دم مارا ہوگا, 2 دم مارا ہوگا, 3 دم مارا ہوگا. پیچھے سے آواز آئی, اے کیا کر رہا ہے؟ وہ کس کی آواز تھی؟ ماما. آپ لوگوں کا ماما, میرا نہیں بھائی. وہ جنات کی آواز تھی. وہ سمجھ گیا کیونکہ اتنی بھاری بھرکم آواز اور اتنا لمبا اونچا بدن اور اتنا اونچا سر اور اتنے لمبے ہاتھ اور اتنے لمبے پاؤں. اب وہ تو سگریٹ پی رہا تھا اور پیچھے سے آواز ہے کیا کر رہا. اس نے یوں کر کے دیکھا, او اتنا لمبا چوڑا جنات. اس نے فوراً سگریٹ کو پھینکا, اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا, اور ایک چھوٹی سی قبر تھی وہاں ہاتھ بند کر کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو جنات پیچھے سے پوچھتا کیا کر رہا. فاتحہ پڑھ رہا ہوں. جنات نے کہا فاتحہ پڑھ رہا ہے. کس میں پڑھ رہا ہے؟ دیکھے ہی نہیں اس کی طرف, اتنے لمبے چوڑے کو کون دیکھے. گھبرایا وہ پورا کاپتا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. جنات نے کہا کس میں فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ کہا میرے ابا مر گئے نا, ان
کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا, وہ میرے ابا مر گئے ان کی قبر پہ فاتحہ. تو جنات نے پیچھے سے زور سے ہاتھ مارا, ارے یہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تو کہا تیرے کو نہیں معلوم, میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. سب ہنسے نا, ذرا اچھا لگا. مولانا ابراہیم یہ توا گرم کیا, روٹی پکانے آ رہا ہوں. کیونکہ کب سے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں, یہ لوگ برابر جواب ہی نہیں دے رہے. بھائی بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی صاحب نے بولو نا, وہ حضرت صابر پاک نے کہہ دیا نا, اعلان کر دیا کہ کٹورے کے اندر کوئی کمال, بولو نا کپڑے میں کوئی کمال, ارے جوتے میں کوئی کمال. کمال ہے اس دل میں, بولو لا الہ الا اللہ مضبوط ہو جائے تو جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتا. بولو کیا بجھا سکتا؟ لا الہ الا اللہ. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. شروع میں, اللہ بیچ میں, اخیر میں. یہ بار بار میں پوچھ رہا ہوں, سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ تو کس سے ڈرنا چاہیے؟ ہم سب ڈرتے ہیں اللہ سے, ہاں یا نہ؟ ڈرتے. تو رات کو 2 بجے موبائل پہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اگر ہم ڈرتے ہیں تو یہاں 90% مولانا ابراہیم میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, 90% جوان ایسے جو رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے کیا کرتے ہیں موبائل پہ. یعنی رات کو کس کا باپ کاروبار کرتا ہے, کیا کرتے موبائل پر. نہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم موبائل پر رات کو کیا, رات کو 1 1 1:30 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے ننگی عورت ہمارے موبائل پر ہے, آدھا کپڑا پہنی آدھا کپڑا نہیں ہے, گانا گا رہی ہے, ناچ رہی ہے, ہم موبائل پر دیکھ رہے. 10 منٹ تک وہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے دوست کو فون کرتا ہے کہ میرے پاس کلپ بہت اچھی آئی ہے, تیرے کو بھیجوں. وہ نالائق کمبخت وہ بھی تیار ہے, کہتا ہاں بھیج دے. اس نے یہاں سے بٹن دبایا, یہ کلپ گئی وہاں پہ, یہ ننگی عورت ناچ رہی ہے. 10 منٹ کے بعد وہ فون کرتا ہے کہ تو نے بہت اچھی کلپ بھیجا. میرے مانگرول والوں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے کلپ بھیجا یا ہم نے آدھا کپڑا پہنی ہوئی عورت کو ناچتے ہوئے دیکھا, سچ بتانا اگر یہ ہماری بیٹی ہوتی تو کیا کرتے؟ بھیجتے کسی کے اوپر؟ ارے بولو نا, بھیجتے کسی کے اوپر؟ اگر ہماری بہن ہوتی, اگر ہماری ماں ہوتی, ارے ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوتی, آپ ایسا نہیں کرتے. لیکن کسی اور کی عورت کو دیکھا, دوسروں کو بھیجا, بدنام کیا, ذلیل کیا, اپنا ایمان کمزور کیا. اب پورا مجمع مانگرول والا بولتا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو رات کو 1 بجے 2 بجے, ارے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارا موبائل ناپاک ہے, ہمارا واٹس ایپ ناپاک ہے, ہمارا فیس بک ناپاک ہے, ہمارا اسٹیٹس ناپاک ہے, ہمارا موبائل پورا اوپر سے نیچے ناپاک ہے. کیونکہ زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں, چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں, سودی کاروبار ہوتا ہے ہمارے موبائل میں, جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, چغلی ہوتی ہے ہمارے موبائل میں, کسی پر تہمت لگائی جاتی ہمارے موبائل میں, کسی کو بلیک میل کیا جاتا ہے ہمارے موبائل میں. بلکہ میرے پیاروں, اللہ کی قسم آپ پورے مانگرول ویراول کا سروے کریں, اکثر طلاقیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب یہاں مانگرول کے بارے میں میرے کو زیادہ نہیں معلوم, لیکن رات کو 12 1 2 بجے تک ہمارا جوان موبائل پر بزی, کبھی ایپیسوڈ دیکھتا ہے, کبھی گیم کھیلتا ہے, کبھی PUBG کھیلتا ہے, کبھی لوڈو کھیلتا ہے, کبھی معلوم نہیں کتنے گندے 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 کام کرتا ہے. اب رات کو 2 3 بجے اس کا موبائل بند ہوتا ہے, اس کا آئی پیڈ بند ہوتا ہے, اس کا کمپیوٹر انٹرنیٹ بند ہوتا ہے. اب دیکھو یوں چارج میں رکھے گا اور چارج میں رکھ یوں کرے گا. ہاں اب بتاؤ رات کو 2 3 بجے سونے والا فجر کون پڑھے گا؟ فجر کون پڑھے گا؟ یعنی ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے ڈرتے, تو PUBG کھیلنا اللہ کا ڈر ہے؟ ایپیسوڈ پہ ایپیسوڈ دیکھنا, بولو یہ اللہ کا ڈر ہے؟ فجر کی نماز چھوڑنا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ اپنے موبائل میں کسی عورت کا فوٹو دیکھنا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ اپنے موبائل میں سودی کاروبار کرنا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ ارے موبائل میں جھوٹ بولنا, الزام لگانا, تہمت لگانا, بلیک میل کرنا, طلاقیں دینا, اپنی ماں کو رسوا کرنا, اپنے ابا کو در سے در بھٹکانا, یہ اللہ کا ڈر ہے؟ پورا مجمع اتنا آرام سے مولانا ابراہیم صاحب بولا اللہ سے, یہ کون سا ڈر ہے اللہ کا؟ اور پھر کیا کہتا, لاک ڈاؤن ہو گیا مولانا, میرا کاروبار ختم ہو گیا, کہتے چکن گنیا ہو گیا, ڈینگو آ گیا, آسمان سے بارش آوے تو بھی پریشانی, نہ آوے
تو بھی پریشانی. آج بارش آتی ہے, راستے خراب ہوتے, راستے رک جاتے ہیں, کہتا ہے پانی نہیں آوے, اللہ پانی نہ آوے, پانی نہیں آتا تو ایسی گرمی ہوتی, کب بارش آوے. مطلب آنا بھی لعنت اور نہ آنا بھی لعنت ہو گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست نہیں تو کیا ہے؟ ورنہ اللہ نے تو آسمان کے پانی کو رحمت کہا تھا. لیکن کون یعنی میرے کو یہ بتاؤ نا, اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ یہ موبائل کس کو اللہ سے ڈرنے دیتا ہے؟ آج سے کون ارادہ کرتا بھائی؟ کرتے ہو ارادہ کرتے ہو؟ نہیں, میں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہا ہوں مانگرول والوں. معلوم نہیں 2017 میں آیا, یہ 2021 آئندہ کون آتا کون کیونکہ کتنے ایسے تھے جب میں 2017 میں آیا وہ ہمارے ساتھ میں تھے, آج وہ ہمارے درمیان میں. آپ کو معلوم ہوگا مولانا ابراہیم صاحب میں آیا تھا, میرے ساتھ میں مولانا عثمان صاحب تھے, وہ مرحوم ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. یہاں بھی کتنے ایسے ہوں گے جو کورونا میں چلے گئے ہوں گے, کتنوں کے رشتہ دار چلے گئے ہوں گے. اور آئندہ جب مانگرول آؤں, یا میں آؤں گا یا نہ آؤں گا, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. لیکن میرے دوستوں, کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک ہم نے سب کو دھوکہ دیا. ارے ہم چھوٹے تھے نا تو جھوٹ بول کے ماں کو دھوکہ دیتے تھے. ہم کرتے کچھ تھے اور باپ کو آ کے کچھ بتاتے تھے تو باپ کو دھوکہ دیتے تھے. ارے ہماری شادیاں ہو گئی, ہم نے بیوی کو دھوکہ دیا, بیوی سمجھ رہی ہے یہاں گیا ہے, وہ کہیں اور گیا ہوا ہے. ہم نے ماں کو دھوکہ دیا, باپ کو دھوکہ دیا, بیوی کو دھوکہ دیا. ارے ہم نے اتنا دھوکہ دیا کہ ہم نے مدینے والے کو بھی دھوکہ دیا, نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا. اب 2 سال ہو گئے, بتاؤ مانگرول والوں, 2 سال ہو گئے کوئی انڈیا والا, میں اور آپ, اللہ نے کسی کو پرمیشن دی کہ وہ اپنے آنکھ سے کعبہ کو دیکھ سکے. 2 سال سے کسی آنکھ نے کعبے کو دیکھا نہیں. 2 سال سے کسی ہونٹ نے حجر اسود کو چوما نہیں ہے. 2 سال سے کسی کا پاؤں مدینے کی زمین پر گیا نہیں ہے. مکے کا دروازہ بند, مدینے کا دروازہ بند. لوگ کہتے ہیں اس نے کروایا, اس نے کروایا. میرے پیاروں, مکے کا دروازہ بند کرے اللہ کرے, مدینے کا دروازہ بند کرے اللہ کے رسول کرے. اور یہ سب ہوا ہے ہمارے گناہوں کی نحوست میں. اس لیے میرے پیاروں, آپ برا نہ مانے, لیکن ہم بہت بگڑ گئے. ہمارے اندر کوئی حیا نہیں, ہمارے اندر کوئی شرم نہیں. چلو بات زیادہ آگے بڑھ رہی ہے, آپ پہلے وہ بات کو پھر طے کرو کہ پہلی بات پر جمیں گے لا الہ. کون تیار ایک بار ہاتھ اوپر کر کے بول دے, بولو ساتھ میں بولو, کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی پورا مجمع ساتھ میں کہے گا تاکہ پھر ہم اس بات کے اوپر آئے. پورا مجمع ساتھ میں بولے, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ ہی. امیر بنانے والا کون؟ اللہ. غریب بنانے والا کون؟ اللہ. آفتاب و مہتاب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. دن کو رات میں, رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ, پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ کاش اسی اللہ سے ہم ڈرنے والے بن جائیں جو سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے. یہ کیسا کلمہ ہمارے پاس ہے کہ زبان پر لا الہ الا اللہ, کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ میں تیرے سے ڈرتا ہوں, اللہ تیرے سے بہت ڈر لگتی ہے, اللہ میرے کاروبار میں برکت دینا, اللہ میری روزی میں برکت دینا. اور وہی اللہ کہے کہ میرا بندہ یہ کام کرنا, یہ کام نہیں کرنا, کرنے کا کام نہیں کرے گا, نہ کرنے کا کام. یہ کیا ہے؟ ہماری زبان پر جھوٹ, ہماری زبان پر ماں بہن کی گالیاں, ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے کتنوں کا حق ہم نے دبا دیا, کتنوں کی زمینیں دبا دی, کتنوں کا وراثت میں ہم حق دینے کو تیار نہیں. ہم اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے, اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے. یہ کون سا کلمہ میرے مانگرول والوں, مجھے سمجھاؤ نا, اتنا دور سے ہم آئے ہیں, یہ کون سا کلمہ, یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ اس لیے ایک باری, اور یہ ہم کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز برباد کرتی ہے, بولو ہمارا, نہیں بولو نا, ہمارا موبائل. تو کون آج سے موبائل سے توبہ کرنے کو تیار ہے بھائی؟ میں بہت جگہ پر جاتا ہوں, توبہ کرواتا ہوں موبائل کی, لیکن آپ گھبرانا نہیں. موبائل توڑنے کا, ارے بولو نا, موبائل توڑنے کا, ساتھ میں بولو نا, نہیں موبائل توڑنے کا نہیں, موبائل پھوڑنے کا نہیں, موبائل کسی کو ہدیہ کرنے کا نہیں. آپ کا موبائل آپ کے پاس رہے گا اور بالکل سلامتی کے ساتھ رہے گا, لیکن یہی موبائل ہمارے لیے بہت بڑا کام کرے گا. بولو کرو گے؟ انشاءاللہ کرو گے. اس میں آپ پکے ہو جاؤ گے لا الہ
میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, ایک صحابی آئے, سنا ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول دلنی علی عمل عملتہ دخلت الجنہ, اللہ کے رسول ایک عمل بتاؤ نا, اللہ کے رسول میں نماز پڑھوں, روزہ رکھوں, زکات دوں, سب کرو, اللہ کے رسول ایک عمل بتاؤ نا, میں سیدھے جنت میں چلا جاؤں, میں سیدھے جنت میں جاؤں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پاؤں سے, اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے, اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے, تیرا دوسرا پاؤں جنت میں چلا جائے گا. تو میرے مانگرول والوں, ہم کو یہ حدیث کی روشنی میں معلوم ہو گیا, یہ موبائل جو ہے نا, موبائل, اس میں جتنی گندی چیزیں ہیں, جتنے گندے اس میں فارمیٹ ہے, جتنے گندے اس میں واٹس ایپ ہے, جتنے گندے اس میں فلمیں ہیں, ایک ایک بٹن دبا دو بھائی, اپنی انگلی سے ایک بٹن ایسا ڈیلیٹ کا دباؤ, سارا گندا فارمیٹ ختم ہو جائے. اب جب گندا فارمیٹ ختم ہو جائے, اب علماء کے بیان لاؤ, تقریر لاؤ, قرآن پاک لاؤ, نظم لاؤ, نعت لاؤ, بلکہ میرے ایجوکیٹڈ لوگوں ہسٹری لاؤ, جغرافی لاؤ, میتھمیٹکس لاؤ, میڈیکل لاؤ, سائنس لاؤ, بایولوجی لاؤ, لاجک لاؤ, جتنے علوم میں لاؤ. وہ موبائل جو کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا, آج یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. تو کون کون تیار ہو رہا بھائی, ذرا ہاتھ اوپر کریں گے انشاءاللہ. اور یہ وہی لوگ کریں گے جن کے دل میں مضبوط کلمہ ہوگا, بولو لا الہ. مولانا ابراہیم صاحب کئی جگہ پر یہ بیان میں نے کیا. دوسرے دن خبر آئی کہ ہم نے موبائل سے ساری گندی چیزوں کا فارمیٹ ختم کر دیا, ہم نے اچھی چیزیں رکھی. میں پھر کہتا ہوں موبائل بیچنا نہیں ہے, موبائل توڑنا نہیں ہے, موبائل کو برباد نہیں کرنا. یہ موبائل ایک کام کی چیز ہے, اس کو کام میں لو جو ہمارے پریزنٹ میں بھی کام آئے, ہمارے فیوچر میں بھی کام آئے, ہمارے نالج اور ایجوکیشن میں بھی کام آئے. اور کرو گے, اگر وہ صحابی ایک پاؤں سے گناہ دباتے تو دوسرا پاؤں کہاں جاتا ہے؟ تو اگر ہم بھی اپنے موبائل میں ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو ہم بھی کہاں جائیں گے؟ تو کون کون تیار ہے پھر ایک مرتبہ بولو جنت میں جانے کے لیے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام پورا مجمع یقین کے ساتھ بولے گا, کرنے دھرنے والا کون؟ اور کس سے ڈریں گے؟ ارے پھر ایک مرتبہ بولو کس سے ڈریں گے؟ میں نے آپ کو بتایا اللہ سے ڈریں گے تو اللہ جنت دے گا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر جا اور گناہ چھوڑ دے, جنت ٹھکانہ ہوگا. اب پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ ایک سوال پوچھو, آپ کو ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ میں نے ابھی میں جو بولا موبائل کے بارے میں ناراض تو نہیں ہوئے نا؟ ایک سوال آپ کو پوچھو, ہم سب پیچھے کا چھوڑ دیں, آج کا کیونکہ شاید کل کا بھول گئے ہوں گے. آج کا دن صبح میں 10 بجے سے لے کر ابھی رات کے 10 بجے تک 12 گھنٹے, بولو کتنے گھنٹے؟ جتنی دیر ہم نے موبائل کا استعمال کیا, کیا اتنی دیر ہم نے قرآن پاک کو پڑھا؟ یعنی ساتھ میں جواب دیں گے, پڑھا ہم نے قرآن پاک؟ کیوں بھائی, قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے نا. ارے بولو نا, قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. یہ جو مجمع بیٹھا مولانا ابراہیم صاحب اور سارے علماء سے میں کہوں گا, قسم کھا کر کہوں گا, یہ مجمع میں ابھی میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ جتنی دیر موبائل کا استعمال کیا اتنی دیر قرآن پڑھا, میں صحیح کہتا ہوں. یہ مجمع میں 50% سے زیادہ وہ مجمع بیٹھا ہے کہ وہ اپنے دل میں کہتا ہوگا کہ مولانا کہتے قرآن پڑھا. ارے زمانہ ہو گیا میں نے نہ قرآن پڑھا, نہ پڑھایا, نہ سمجھا, نہ سمجھایا, بلکہ پورا دن گزر جاتا ہے, قرآن کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. ارے بولو, قرآن کو ٹچ بھی نہیں کرتا, ہاتھ بھی نہیں لگاتا, بلکہ معاف کرنا کوئی قرآن پاک کو محبت سے دیکھتا بھی نہیں. حالانکہ ہمارے نبی فرماتے قرآن کو محبت سے دیکھ لے تو دیکھتا جائے گا, اللہ گناہ معاف کرتا جائے گا. قرآن کو دیکھتا جائے گا, اللہ گناہ کو معاف کرتا جائے گا. پورا مجمع بولے گا قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام. آج ہم مدرسے کی 4 دیواری میں بیٹھے, پورا مجمع بولے قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام. بلکہ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھو اپنے جان کی حفاظت چاہتے ہو؟ ارے ہاں یا نہیں؟ مال کی, اولاد کی, کاروبار کی, تو آ جاؤ قرآن پاک میں آپ کو بتاؤں, اتنا پیارا. ہاں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, بولیں گے نا, ساتھ میں بولیں گے نا انشاءاللہ, ساتھ میں بولیں گے, ساتھ میں بولیں گے. 12 مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ بولو رمضان.
ساتھ میں بولیں گے 12 مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ بولو رمضان. ہفتے میں سب سے بہترین دن کون سا؟ بولو جمعہ کا دن. ہفتے میں سب سے بہترین رات کون سی؟ تو جمعہ کی رات. پورے سال میں بہترین رات ہے کون سی؟ تو زبان پر آئے گا شب برات ہوگی, شب قدر ہوگی. اور میرے پیاروں پوری دنیا کی جگہوں میں سب سے بہترین جگہ کون سی؟ تو زبان پر آئے گا مکہ مکرمہ ہوگا, مدینہ منورہ ہوگا. بھائی صحیح نا؟ سارے کلاموں میں سب سے اونچا کلام ہے کون سا؟ آواز نہیں آ رہی. سارے کلاموں میں سب سے اونچا کلام کون سا؟ قرآن. اور قرآن کی آیتوں میں سب سے اونچی آیت کون سی؟ تو حدیث پاک میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیتوں میں سب سے اونچی آیت اور جامع آیت ہے آیت الکرسی. جو آیت الکرسی کو پڑھے, سنو, جو آیت الکرسی کو پڑھے جان کی بھی حفاظت ہوگی, مال کی حفاظت ہوگی, آبرو کی حفاظت ہوگی, اولاد کی حفاظت ہوگی, پورے محلے کی حفاظت ہوگی. لیکن آیت الکرسی بہت سارے بیٹھے, ہمارے گھر میں فریم بھی ہوگی, موبائل میں بھی ہوگی, لیکن ہم کو یاد, ارے بولو یاد. یہ آیت الکرسی میں اتنا پاور ہے, مانگرول والوں آپ سن لو, آیت الکرسی میں اتنا پاور ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی مانتا ہے کہ آیت الکرسی کا کوئی مقابلہ, یعنی بولو آیت الکرسی کا کوئی مقابلہ. ہاں, ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے, وہ صحابی کا نام, اب سننا برابر سننا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے, وہ صحابی کا نام ہے حضرت ابی. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی ادھر آؤ, ادھر آؤ, ماشاءاللہ تمہارے سینے میں بہت قرآن ہے, جتنا قرآن مجھ پر اترتا ہے اللہ تمہارے سینے میں اتارتا ہے. اے ابی بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اونچی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے کیا معلوم, اللہ رسول کو معلوم, میں تو جو آیت آتی یاد کر لیتا ہوں, لیکن سب سے جامع اور اچھی آیت میرے کو نہیں معلوم, اللہ رسول کو معلوم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا ابی بتاؤ سب سے اچھی آیت ایو آیت اعظم معک من القرآن الکریم, کون سی آیت سب سے اونچی ہے؟ حضرت ابی نے وہی جواب دیا اللہ رسول کو معلوم. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ جب پوچھا تو حضرت ابی نے دھیرے سے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت آیت الکرسی ہے. ہمارے نبی کھڑے ہوئے, ایسے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا, کہا آؤ ابی آؤ, اللہ تمہارا علم مبارک کرے. قرآن پاک کی آیتوں میں سب سے اونچی اور بڑی آیت بولو کون سی؟ ہم لوگ قرآن پڑھتے پورا پورا دن گزر. اچھا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے. آج اگر یہ کہا جائے نا تو غلط نہیں ہوگا, یہ علماء کرام کی محنتیں ہیں, یہ حافظوں کی محنت ہے. آج ہمارے بچے کی سورہ فاتحہ صحیح ہوگی, ہمارے بچے کی سورہ فیل صحیح ہوگی, ہمارے بچے کی 10 سورتیں صحیح ہوگی, ہمارے بچے کو گھر میں آنے جانے کی دعا معلوم ہوگی, استنجے میں جانے آنے کی دعا معلوم ہوگی, کھانے سے پہلے کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانے کی دعا معلوم ہوگی. لیکن ہمارے گھر کے بڑے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, جس کو دیکھو موبائل میں بیزی رہتا ہے. قرآن پاک کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں, چھونے کو تیار نہیں. میں نے کہا نا آیت الکرسی میں وہ پاور ہے کہ دوست تو دوست, کون اقرار کرتا ہے؟ آپ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بلائے. بولو کن کو بلائے؟ میں نے آواز نہیں آ رہی آپ کے ساتھ میں, بولو نا کن کو بلائے؟ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں پہلی بات, لا الہ, اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ, وہ دیکھو وہ گودام بنایا ہم نے, یعنی وہ جگہ کو ہم نے گودام بنایا ہے اور وہاں بہت اناج رکھا ہوا ہے, بہت اناج, گیہوں بھی رکھا ہے, جو بھی رکھا ہے, جو بھی اس زمانے میں اناج تھا, کا پورا گودام اناج سے بھرا ہے. ابو ہریرہ تم کو ایک کام کرنا ہے, رات کو چوکیداری کرنا ہے, کوئی آوے نہیں. تو حضرت ابو, اچھا ہمارے یہاں کے جو گودام ہوتے ہیں نا, چھت لگی ہوتی ہے, ہاں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ ہوتا ہے اور تالا ہوتا ہے, وہ تو ایسا کھلم کھلا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ فکر مت کرو, آپ گھر میں آرام کرو, میں ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ابو ہریرہ بالکل انٹری کی جگہ پر بیٹھتا ہوں, میں نماز بھی پڑھوں گا, قرآن بھی پڑھوں گا, رات بھر جاگوں گا اور چوکیداری کروں گا, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت, بولو فکر کرنے کی ضرورت. ایسا ہی ہوا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے. حضرت ابو ہریرہ کس کی حفاظت کر رہے؟ بولو وہ گودام کی حفاظت کرے جس میں اناج رکھا ہوا. حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے, قرآن پاک پڑھ رہے, اچانک آواز آئی کہ کوئی اندر ہے. بھائی گودام کے اندر کوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ جانے کی جگہ تو یہی ہے, تو پھر ہوگا کون. لیکن حضرت ابو ہریرہ گئے, اندر گئے تو صحیح میں ایک آدمی چوری کر رہا ہے, بوڑھا آدمی ٹھیلا لے کر آیا ہے,
اور اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا ہے، اناج اپنے ٹھیلے میں بھرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا پیچھے سے کہ چوری کرتے ہو، یہاں ہم کھڑے چوکی داری کر رہے، پوری رات جاگ رہے اور تم اندر آ کے چوری کرتے ہو. تو بوڑھے آدمی نے کیا کہا معلوم؟ بہت غریب آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، میرے بچے بھی بوڑھے، ہم لوگ کھانا نہیں کھائے، کتنے بھوکے ہیں، اگر تھوڑا بہت لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں چھوڑ دیتا ہوں، آج رات میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آئندہ چوری مت کرنا. کوئی چوری ہماری شریعت میں گوارا بولو نہیں، برداشت نہیں، آئندہ چوری مت کرنا، آج میں چھوڑ دیتا ہوں. اس نے کہا بھی یہاں میرے کو چھوڑ دو، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ابو ہریرہ ہے، اور ایک کام کرنا اللہ کے رسول کو بھی مت بتانا، نہیں تو میں مدینے میں بہت بدنام ہو جاؤں گا، اس لیے کسی کو بتانا نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، جاؤ چلے جاؤ. وہ چلے گئے. بولو وہ بوڑھے آدمی چلے گئے، وہ بوڑھے آدمی چلے گئے. صبح ہوئی، فجر کی نماز ہو گئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا ابو ہریرہ کیسے رات کیسے گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہت اچھی ماشاءاللہ رات گئی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے چور کا. تو حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر تو سوچنے لگے، پھر کہا اللہ کے رسول چور آیا تھا، بہت بوڑھا تھا، بہت غریب تھا، بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس کی بیوی بھی بھوکی تھی، بچے بھی بھوکے تھے، میں نے چھوڑ دیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن آج رات بھی آپ کو چوکیداری کرنا ہے، کرو گے نا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل فکر نہیں کرنا، اور کوئی یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں، میں برابر چوکیداری کروں گا، آپ آرام کریں. دوسری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں، حضرت ابو ہریرہ وہ گودام میں، اور پھر وہی نماز اور وہی قرآن پڑھنا، اور جانے کا راستہ ایک ہی، بولو انٹری ایک ہی. لیکن پھر اندر آواز آ رہی ہے، کوئی کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ اندر گئے تو وہی کل والا بوڑھا جو کل بوڑھا تھا نا آج بھی چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا آج دماغ گرم ہوا، یوں پکڑا یوں کھینچا، کہا کل بھی چوری کرتے تھے، آج بھی چوری کرتے ہو، تم کو منع کیا تھا کہ چوری مت کرو، بار بار تم چوری کرتے ہو. اس میں پھر وہی بات، ابو ہریرہ رحم کرو نا، کم سے کم میرا چہرہ دیکھ کے تو رحم کرو، بوڑھا آدمی ہے، ہاں بوڑھی بیوی ہے، گھر میں بچے، کھانے کو نہیں ہوگا تبھی تو بوڑھا چوری کرے گا، ورنہ بوڑھا کائے کو چوری کرنے کے لیے آئے گا، چھوڑ دو نا. تو ابو ہریرہ نے کہا آج چھوڑتا ہوں، لیکن اب وعدہ کرو اب چوری، بولو نا وعدہ کرو اب چوری نہیں کرو گے، اب بالکل چوری نہیں کرو گے، وعدہ کرو میں آج چھوڑ دیتا ہوں. بولو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. جب وہ جانے لگا تو بوڑھا کیا کہتا ہے معلوم؟ وہ اللہ کے رسول کو مت بتانا. کہا کیا نہیں بتانا؟ وہ خود صبح میں تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں. خیر وہ چلے گئے، 2 رات ہو گئی. صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا ابو ہریرہ یہ دوسری رات کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بس ٹھیک ہی تھی. چور کا کیا ہوا؟ ابو نے کہا آیا تھا، بہت سمجھایا، اب نہیں آئے گا اللہ کے رسول، اب نہیں آئے گا. بہت سمجھایا، ڈانٹا بھی، یعنی پیار محبت سے بھی سمجھایا، ڈانٹ ڈپٹ کے بھی سمجھایا، دھکا مار کے بھی سمجھایا. اب وہ آنے والا نہیں، آپ فکر نہیں کرنا اللہ کے رسول، میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے لیکن اب کوتاہی نہیں ہوگی، آج بالکل گیٹ پر بیٹھوں گا، جو جانے کی جگہ نا وہیں رہوں گا، وہ کیسا جاتا وہ تو دیکھوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے آج کر لو. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو، کیونکہ کل تو یہ سارا مال تقسیم ہو جائے گا، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں سب کا چارٹ بن گیا ہے، وہ تقسیم ہو جائے گا، سب کی فہرست بن گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ آرام کریں. تیسری رات حضرت ابو ہریرہ بالکل گیٹ پر نماز پڑھے، زور سے قرآن پڑھے، تلاوت کرے، نماز پڑھے. پھر اندر آواز آ رہی ہے. اب ابو ہریرہ پہلے تو سوچے کہ اگر یہ ہے تو آتا کون سے راستے سے، کیونکہ راستہ ایک ہی ہے، انٹری ایک ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ گئے تو وہی کم بخت واپس، وہی بڈھا. بتاؤ آج غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج تو ابو ہریرہ پہلے سے رسیاں لے کے گئے تھے، کڑیاں لے کے گئے تھے، بیڑیاں لے، یوں حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا نہیں، یوں زمین پہ پٹکا، ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور پیٹ پہ بڑے بڑے رسے باندھے، اور کہا ماروں گا، اتنا ماروں گا جتنی ابو ہریرہ میں طاقت ہوگی، بڈھا تجھے ماروں گا. اور صبح میں عدالت مصطفیٰ میں، صبح میں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا، وہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، وہ چاہیں گے تو چھوڑیں گے، مگر حد کر دی. 1 رات 2 رات، یہ کون سی رات؟ تو بوڑھے نے کیا کہا معاف کر دو نا. ابو ہریرہ کہا آج معافی کا کوئی سوال، تو روز چوری کرتا، روز چوری کرتا، روز. تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ایک بات تم کو میں سکھاتا ہوں، بہت پیاری بات سکھاتا ہوں، اور بہت علم والی بات ہے، بہت نالج والی بات ہے، اور قرآن والی بات ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. بولو حضرت ابو ہریرہ کو علم کا
بہت شوق تھا. اسی لیے آپ اگر سارے صحابہ کے بارے میں پڑھیں نا, کوئی صحابی 200 حدیث بیان کر رہے, کوئی صحابی 400 حدیث بیان کر رہے, کوئی صحابی 2000 حدیث بیان کر رہے, اکیلے حضرت ابو ہریرہ ہے اکیلے جو 5374 حدیثیں بیان کرتے ہیں. اکیلے ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کو, ان کو بہت شوق تھا علم کا, نالج کا, ایجوکیشن کا اور قرآن کے علم کا. اب وہ بڈھا کیا کہتا ہے, میں تم کو ایک قرآن کی بات بتاؤں گا, ایک علم کی بات. تو ابو ہریرہ تو بہت خوش ہو, کہا بتاؤ نا, بتاؤ. کہا ایسے تھوڑی بتاؤ, پہلے یہ کھولو, ہاتھوں میں کڑیا, پاؤں میں بیڑیا, پیٹ پہ رسے باندھے, اور میں ایسے ہی تم کو بتا دوں. وعدہ کرو کہ تم مجھے کھولو گے, میں تم کو علم کی بات بتاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھوں کی کڑیا بھی کھولی, پاؤں کی بیڑیا بھی کھولی, پیٹ کے رسے بھی کھولے. تو اس نے بات جو سنائی, اس نے کہا سنو, تم کو قرآن کی بات سناؤ, تم کو حدیث کی بات سناؤ, تم کو میں شریعت کی بات سناؤ. اس بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ اذا اویت الی فراشک فقرا آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. وہ بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ جب رات کو بستر پہ جاؤ نا, رات کو سونے کے لیے جاؤ, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا, آیت الکرسی پڑھ لینا, فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے قریب آئے گا. فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. بولا ابو ہریرہ نے تیسری صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ رات کیسی؟ کہا ویسی جو 2 گئی ویسی. کہا چور کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول پکڑ لیا تھا, کڑیا بیڑیا رسیاں سب باندھا, مارنے والا تھا, بہت مارتا اللہ کے رسول, اور صبح میں آپ کے حوالے کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں ہے چور, کہاں ہے؟ کہا وہ تو میرے کو ایک چیز بتا کے گیا, بہت پیاری چیز بتا کے گیا. ہمارے نبی نے پوچھا کیا بتا کے گیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس نے بتایا اذا اویت الی فراشک فلیقرأ آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. کہا وہ بوڑھے نے مجھے بتایا کہ جب تم رات کو بستر پر جاؤ, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا, فرشتہ تمہارے پاس رہے گا, تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے پاس آئے گا. ہمارے نبی مسکرائے اور کہا صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا. کہا بولا سچ. کیا بولا اس نے؟ سچ بولا, لیکن کم بخت بہت جھوٹا تھا. یعنی حقیقت میں اس کی طبیعت میں جھوٹا تھا, لیکن یہ معاملے میں وہ کیسا تھا؟ ابو ہریرہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ رات کو آتا ہے؟ کیونکہ میں تو بالکل انٹری پر بیٹھتا ہوں, جو انٹر ہونے کا گیٹ ہے نا وہیں پر میں قرآن پڑھتا, تلاوت کرتا, میں نماز پڑھتا, یہ آتا کیسا ہے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا وہ انسان تھوڑی تھا, وہ جنات شیطان ابلیس تھا. وہ ابلیس تھا, وہ 3 رات سے آ رہا تھا, وہ ابلیس تھا, وہ شیطان تھا, وہ جنات تھا. ارے وہ کیسے بھی اندر داخل ہو جاتا تھا, لیکن جو اس نے بات کہی, یعنی ابلیس جو ہمارا دشمن ہے. پورا قرآن اٹھاؤ, اللہ کبھی نہیں کہتے کہ دشمنی کرو. اللہ کہتے دشمنی کرو, کسی کو دشمن بناؤ, لیکن جب شیطان کا نام آتا ہے تو اللہ کہتے اس کو دشمن بناؤ, اس سے دشمنی کرو. اللہ فرماتے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اللہ فرماتے شیطان تمہارا دشمن ہے, اس سے تم دشمنی کرو. تو جو دشمنوں کا دشمن, سب سے بڑا دشمن, وہ بھی کہتا آیت الکرسی کا پاور بہت زیادہ. اچھا میں مانگرو والوں کو پوچھ رہا ہوں, آیت الکرسی یاد ہے؟ دیکھو کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی کچھ نہیں بول رہا, جیسا میں تمہارا نکاح قبول کروا رہا ہوں. بولو نا آیت الکرسی یاد ہے؟ آیت الکرسی بہت کم یاد ہوگی, کرسی یاد ہوگی. کرسی تو اتنی یاد ہے کہ کوئی تھوڑا بھی ہم کو بولے نا, ہم کو برداشت نہیں ہوتا. ماں بولے تو برداشت نہیں ہوتا, باپ بولے تو برداشت نہیں ہوتا. ارے کوئی بول دیا بھائی اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دینا. نا, معاف کرنا کیسا؟ ایک وقت آنے دے, ایسا انتقام لوں گا, ایسا ریونج لوں گا, اس کو بھی یاد دلا دوں گا, اس کو بھی سمجھا دوں گا کہ میں کون تھا. یہ ہمارا اسلام ہے بھائی, ہمارا اسلام ہے. ماں کی گالیاں دینا, بہن کی گالیاں دینا, دھکے مارنا, حق ماننا, یہ ہمارا اسلام ہے. خیر بات چل رہی تھی آیت الکرسی کی. آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. آیت الکرسی یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت کیوں ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے. بولو سورہ بقرہ میں کون سے نمبر کی آیت ہے؟
255 نمبر کی آیت ہے. لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ مانگرول والوں، یاد رکھنا آیت الکرسی آپ شروع سے آخر تک پڑھتے جاؤ، 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ہے؟ ایک آیت الکرسی میں. بولو اللہ کا ذکر کتنی مرتبہ؟ چاہے اس میں ظاہر کی شکل میں، ضمیر کی شکل میں، لیکن 17 مرتبہ. یعنی وہ آیت الکرسی کتنی عظیم ہوگی. ایک بار آپ نے پڑھا، 17 مرتبہ اللہ کو پکارا. آپ کو بتا دوں میں، بھائی ہاں یا نہ بولو، بتاؤں. آپ انگلی پر صرف گنتے جاؤ گے. کتنے؟ ایک سے لے کے کہاں تک گننا ہے؟ 17. آپ انگلی پر گنتے جاؤ گے، میں رکتا جاؤں گا اور بتاتا جاؤں گا. دیکھو آیت الکرسی میں اللہ کا ذکر آیا، اللہ کا نام آیا. چلو شروع کریں، آپ لوگ شروع کریں. آیت الکرسی کیسے شروع کرنے کا؟ اللہ، بولو اللہ. آ گیا نا نام؟ کتنا ہوا؟ ذرا ساتھ میں بولو کتنا ہوا؟ اللہ لا الہ الہ. کتنے ہو گیا؟ اللہ الحی القیوم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ. 7. ارے بولتے جاؤ کتنی مرتبہ؟ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یعلم جاننے والا کون؟ اللہ. یعلم مطلب کون جاننے والا؟ اندر ہوا جاننے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10. ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. چاہنے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 12. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ ایک آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام، اللہ کا نام. اتنا پیارا قرآن پاک. اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ موبائل میں ہم لگے ہوئے اور قرآن سے دور ہو رہے. ایک بہت پتے کی بات آپ کو بتاؤں، ہم میں سے ہر آدمی، جیسے ابھی مولانا ابراہیم صاحب نے کہا، فرمایا سیرت النبی اور ربیع الاول کا آنا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون چاہتا ہے کہ اپنے نبی کو دیکھے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بتائے کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں. بولو سب چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، جواری ہوگا، عالم ہوگا، مفتی ہوگا، جاہل ہوگا، ہر ایک چاہتا کہ ہمارے نبی کو دیکھے. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا، ہمارے نبی کا اٹھنا بیٹھنا مبارک کیسا تھا. سننا حضرت عائشہ نے کیا فرمایا، میں کہاں تک بیان کروں کہ میرے نبی کیسے تھے، بس آسان الفاظ میں سمجھ لو، خلقہ القرآن. حضرت عائشہ کے کہنے کا مطلب تھا ایک قیامت تک آنے والوں اگر مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو قرآن دیکھ لے، مصطفیٰ نظر آئیں گے. مصطفیٰ دیکھ لے، قرآن پاک نظر آئے. رہنما مصطفیٰ، مصطفیٰ رہنما مصطفیٰ، مصطفیٰ. ماشاءاللہ. ہم دوسری بات پر آ رہے ہیں لیکن پہلے یہ بات پوری کرو. تو قرآن کو جو دیکھتا ہے نا، حقیقت میں وہ نبی کو دیکھتا ہے. تو بتاؤ کس کس کو مصطفیٰ کو دیکھنا ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. قرآن سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ؟ میں نے بولا قرآن پاک سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور ساتھ میں بولو قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام. یہ جب بات آ گئی آیت الکرسی کی تو اور مدرسے کے احاطے میں ہم بیٹھے پورا مجمع بولے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام. کھڑے قرآن پاک کیا ہے سنتے جانا. قرآن اور ہمارے نبی، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا قرآن کو دیکھا، جس نے قرآن کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا. ارے میرے پیارو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو علم بنایا ہے تو اللہ نے مصطفیٰ کو عمل بنایا ہے. سبحان اللہ بولتے جاؤ. اگر اللہ نے قرآن کو علم بنایا ہے تو مصطفیٰ کو عمل بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. اگر اللہ نے قرآن کو اجمال بنایا ہے تو مصطفیٰ کو تفصیل بنایا ہے. اگر اللہ نے قرآن کو متن بنایا ہے تو مصطفیٰ کو شرح بنایا ہے. اگر اللہ نے قرآن کو ذکر بنایا ہے تو مصطفیٰ کو مذکر بنایا ہے.
اگر اللہ نے قرآن کو نفع بنایا ہے تو مصطفیٰ کو نافع بنایا ہے. اگر اللہ نے قرآن کو ہدایت بنایا ہے تو مصطفیٰ کو ہادی بنایا ہے. اگر اللہ نے قرآن پاک کو رحمت بنایا ہے تو مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا ہے. اور آخری بات, اگر اللہ نے پورے قرآن کو نور کی نور بنایا ہے تو مصطفیٰ کو سراج منیر بنایا ہے. کوئی ہم سے قرآن پاک کے بارے میں پوچھے تو صحیح کہ قرآن پاک کیسا کلام ہے, ہم کہہ دیں گے قرآن پاک وہ پیارا کلام ہے. ایک حرف پڑھو 10 نے کیا, بولو ایک حرف پڑھو. اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی میرا امتی پڑھے گا الف لام میم, یہ مت سمجھنا کہ 10 نے کیا ملے گی. الف پہ 10 نے کی, لام پہ 10 نے کی, میم پہ 10 نے کی. الف لام میم پر بولو کتنی نے کیا ہو جائے گی. قرآن پاک اتنا اونچا کلام ہے, اگر کوئی ہم سے قرآن پاک کا انٹروڈکشن پوچھے تو ہم جواب دے دیں گے کہ قرآن پاک میں بولو نا پارے کتنے. بلکہ وہ سب بات چھوڑو, پہلے میں مانگرول والوں کو ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے گھر میں قرآن ہے؟ ارے بولو نا ہے. یہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں بھائی؟ ہم کوئی بھی نام دیکھتے ہیں تو فوراً سوچتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا. برسوں سے ہمارے گھر میں قرآن ہے, کبھی ہم نے سوچا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ سنو, قرآن کے معنی ملنا اور ملانا. بولو ملنا. قرآن کے معنی ملنا اور ملانا. جو قرآن سے ملا قرآن نے اس کو اللہ سے ملایا. بولو سبحان اللہ. جو قرآن سے ملا اللہ نے, جو قرآن سے ملا قرآن نے اس کو مصطفیٰ سے ملایا. جو قرآن سے ملا قرآن نے اس کو ہدایت سے مالا مال کروا دیا. قرآن کے معنی ملنا اور ملانا. قرآن میں حروف ہے, حروف ہے, وہ ملتے گئے, وہ ملتے گئے, ملتے گئے تو الفاظ بن گئے, الفاظ ملتے گئے تو کلام بن گیا, کلام ملتا گیا تو کہو کہ جملے بن گئے. ارے جملے ملتے گئے تو آیتیں بن گئی, آیتیں ملتی گئی تو رکوع بن گئے, ارے رکوع ملتے گئے تو پارے بن گئے, پارے ملتے گئے تو منزلیں بن گئی, منزلیں ملتی گئی تو پورا قرآن کریم تیار ہو گیا. اور قرآن پاک کے بارے میں پوچھے پارے کتنے بولو 30, منزلیں کتنی بولو 7. قرآن پاک میں سجدے کی آیتیں کتنی تو بولو 14. قرآن پاک میں سورتیں کتنی تو بولو 114. قرآن پاک میں رکوع کتنے تو 558. قرآن پاک میں آیات کتنی تو 6666 آیتیں. قرآن پاک میں مد کتنے 1771. اور قرآن پاک کے تمام حروف کتنے تو 3,21,250 حروف قرآن میں. بولو سبحان اللہ. نیت کرو, کاش کر کے ہماری ماں بہنیں اگر آواز سن رہی ہو تو نیت کرو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ, عالم بنائیں گے انشاءاللہ, اور اللہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال کرے. خیر میرے کو 4 باتیں کرنی تھی, جس میں پہلی بات پر پھر میں آ رہا ہوں. میرے پیارو لا الہ, کون کون تیاری ہے بات کے اوپر کہ آج سے قرآن پر دھیان دیا جائے گا اور موبائل پر دھیان زیادہ؟ بھائی موبائل ضرورت کی چیزیں استعمال کرو, ضرورت پڑے گرین بٹن دبا دیا, نہیں ضرورت ہے لال بٹن دبا دیا, بہت ضرورت ہے تو میسج دیکھ لیا, بہت ضرورت ہے تو میسج کر دیا. باقی پورا دن موبائل پر پڑے رہنا, پورا دن اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنا, اپنے کانوں کا غلط استعمال کرنا, اپنے دل کا غلط استعمال کرنا نہیں. میرے پیارو, ہم نے کلمہ پڑھا, ہم کس سے ڈرنے والے؟ ساتھ میں بولو لا الہ. چلو ایک بات ہو گئی. دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہو رہا ہے؟ کیا آپ لوگ تھک گئے تو میں بات ختم کروں؟ کیونکہ میں تو مغرب بعد بھی بولا نا مولانا, اور ابھی کتنی دیر سے بول رہا ہوں؟ 1 گھنٹہ ہو گیا, اوپر ہو گیا. بس تو میرا ٹائم پورا ہو گیا بھائی. اب اوور ٹائم میں نہیں جاؤں گا, جتنا کھایا اتنا ہی بولوں گا. حنیف بھائی کا آپ ہے نا, بہت ہوشیار آدمی ہے. میں نے شروع میں تعریف کی. حنیف بھائی کیا کاڑیا, ماشاء اللہ, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن مولانا ابراہیم, میں آپ تک مولوی کو ہوشیار سمجھتا تھا, یہ مولوی کے بھی سر چڑھ گیا. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ جب دسترخوان پر میں بیٹھا نا, میں سمجھ گیا کہ میں نے ہدایت کو بھی کہا, ہدایت کو میں نے کہا حنیف بھائی کاڑیا بہت ہوشیار ہے. تو کہا, میں نے مجھے کہا نہیں مولانا جتنے ہوشیار ہوئے کوئی نہیں ہوئے. میں نے کہا مولانا کے سر چڑھ گیا. اس نے کھانے میں کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ ویجیٹیبل بھی رکھا,
नॉन वेज भी रखा, सी फूड भी रखा, नारियल का पानी भी रखा, चाय भी रखा, ठंडा भी रखा, गरम भी रखा। क्यों? मौलाना आया आया अब मत आना। अब बाकी क्या रखा क्या आएगा? और अल्लाह अकबर, ये वेरावल मांगरोल, सुबह में मैं वेरावल में था, ये हमारा जुनेद भाई बैठा है, पूछो इनको, वो आके मेरे को कहता है वेरावल के भजिए बहुत मशहूर है, फिर वेरावल की पापलेट बहुत मशहूर है, फिर वेरावल का छापरा, छापरा बोल रहे, छापरी, छापरी बहुत मशहूर है, सुरमई बहुत मशहूर है, फिर कहा कि वेरावल का दूध भी मशहूर है, फिर वेरावल का ये दही भी मशहूर है, फिर मांगरोल का नारियल और ये तरोपा और ये नारियल का पानी बहुत मशहूर है, फिर कहा वेरावल का ये इतना का। मैंने कहा एक काम करूं, वहां बीवी को छोड़ दूं? सब वेरावल में मशहूर है। जब इतना मशहूर है मौलाना इब्राहिम, तो 2017 के बाद मेरी 2021 में याद आई। ये तो अच्छा है जल्दी आने पर कार्य, अल्लाह तेरे को अच्छा रखे, वरना 5 साल गुजर जाते, 5 साल में तो कुर्सी भी बदल जाती है। क्या आप लोगों की बीवी मना करती कारी साहब को मत बुलाओ? मौलाना इब्राहिम, आप बीवी से डरते हो मौलाना इब्राहिम? क्योंकि आपका चेहरा मेरी तरह दुखी दुखी दिखता है। अरे कुछ बीवियां बहुत, यहाँ औरतें तो नहीं सुन रही ना? सुन रही है? सुन रही है? नहीं, मेरे साथ में बहुत बड़ा, आप लोगों को सुनना है, थोड़ा हंसना है। अरे हंसना क्या, मैं रोया हूँ, वो मालूम है? मौलाना क्या हुआ? देखो बीवी का फोन है क्या? नहीं ना, औरतें नहीं ना। सुनो एक बात, अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत पते की बात बताऊँ। मैं बड़ौदा में था, बड़ौदा तो ये हिदायत का हमारा हिदायत का गया, हाँ वो वहाँ पे, और मैं बड़ौदा गया। अच्छा, मैं बयान करने के लिए अभी बैठ रहा हूँ, काफी लंबा चौड़ा मजमा बैठा है, इतने में एक जवान आया मेरे पास, और आखिर में को कहते हैं मौना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौना आप बहुत अच्छे, मौना आपसे मुलाकात कर लेंगे। मैंने कहा हो गई मुलाकात, हो गई भाई, सब हो गया, बोल अब काम क्या है? वो कहते हैं मौलाना इस्लाम में मर्द कितनी शादी कर सकता है? अब ये जवाब सबको मालूम है, लेकिन देने को हर एक डरता है। भाई कितनी शादी कर सकता है? बोलो ना, आप लोग बोलो ना, मौलाना भाई कितनी? 4। भाई कुरान ने कहा फन के हो मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, 4। लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचा, मैंने कहा भाई ऐसा सब सवाल करना कोई मुफ्ती को पूछ लेना। तो मेरे को कहता है तुम मुफ्ती नहीं हो? मैंने कहा हो, लेकिन लोकल मुफ्ती से पूछना, मैं बयान कर रहा, मेरे को क्या को डिस्टर्ब करता है? हाँ लेकिन मौलाना इतना बता दो ना कि इस्लाम में एक मर्द कितनी शादी कर सकता? अब मैंने कह दिया, क्या कहा? 4। तो मेरे को कहता आप करो ना। मेरे को कहता, मैंने कहा नहीं भाई, मौलाना इब्राहिम अपना काम। मैंने कहा भाई हमारा काम नहीं, बूढ़ा आदमी काय को मगजमारी करता, हमारा काम नहीं है। कहा नहीं लेकिन मौलाना आप करो ना। मैंने कहा भाई मैं करूं तो तेरे को क्या फायदा होगा? कहते हैं मौलाना आप करोगे, इतने बड़े बड़े मजमे में बयान करते, आप करोगे तो मजमे को भी हिम्मत आएगी। मैं सोचा इसको यहाँ से भगाने का कैसे, मैंने हिदायत को इशारा किया, मैंने कहा इसको, ये बहुत डेंजर सवाल मेरे को पूछ रहा है। फिर मेरे को कहते हैं मौलाना एक बात बोलूं? मैंने कहा भाई हो गया, अब बयान शुरू। नहीं एक आखिरी बात, मैंने कहा बोल दे, क्या बोला? मेरे को कहते हैं मौलाना देखो इस्लाम में 4 शादी करने का, शादी कितने हुरूफ है? शादी में हुरूफ कितने? शीन अलिफ दाल या, कितने हुरूफ? 4। बोलते शादी का लफ्ज बताता है कि 4 शादी करो, शादी खुद बताता है कि 4। शादी में हुरूफ कितने? शीन अलिफ दाल या। मेरे को कहता है शादी में कितने हुरूफ? मैंने कहा 4। कहता निकाह में कितने हुरूफ? 4। ज़ौजतुन यानी बीवी, उसमें कितने हुरूफ? 4। निसाउन में कितने हुरूफ? 4। पत्नी में कितने हुरूफ? 4। वाइफ में कितने हुरूफ? 4। दुल्हन में कितने हुरूफ? 4। बीवी में कितने हुरूफ? 4। का अंगूठा हटा दो तो उंगलियां दोनों हाथ में कितनी? 4। मेरे को कहता है साइंस में जाओ, ये हमारा हार्ट जो है ना, हार्ट, इसका अगर बराबर ऑपरेशन करो, इसमें 4 खाने, पहले खाने में पहली बीवी, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी। मौलाना इब्राहिम साहब इतना फास्ट वो मेरे को बोला, शादी में 4 हुरूफ ने, निकाह में 4 हुरूफ ने, ज़ौजा में 4 हुरूफ ने, निसाउन में 4 हुरूफ ने, पत्नी में 4 ने, वाइफ में 4। मैं तो इतना मेरा सर चकरा, मैंने कहा भाई मैं बयान नहीं कर सकूंगा तू यहाँ से। अच्छा वो जब जाने लगा तो थोड़ी देर में मेरे को ख्याल आया कि ये तो मौलाना को इतना बहुत बोल के चला गया। मैंने थोड़ी देर के बाद कहा भाई इधर आ, तो दौड़ता दौड़ता है, क्या वो आपको जवाब मिला? मैंने कहा एकदम जवाब मिल गया। मेरे को मालूम है वो औरतें ना, वो जो सैंडल पहनती है ना, मैंने कहा जूता कितने हुरूफ? तो धीरे से बोलता है कि 4। मैंने कहा डंडा कितने हुरूफ?
میں نے کہا عورت کے ہاتھ میں جو بیلن ہوتا ہے کتنے حروف؟ 4. میں نے کہا السلام علیکم. اس کے بعد وہ بیان میں بھی نہیں بیٹھا, چلا ہی گیا باہر. لازوں کی جوتا ڈنڈا بیلن سامنے رکھتے ہوئے دیکھا سب کا موڈ بن گیا, لیکن 4 ہوئے نہیں ہوئے, موڈ بن گیا سب کا. اور ابھی موڈ بننا بہت ضروری ہے, کیونکہ میرے کو سب ملا کر 4 باتیں کرنا. ابھی تو میری ایک بات پوری ہوئی. بولو لا الہ الا اللہ. آواز سے بولو لا الہ الا اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ دوسرے کے لیے ایک ساتھ میں آواز اٹھاؤ گے اور ساتھ میں بولو گے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ارے بولو نا ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. پورا مجمع ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر. پورا مجمع پورا ماحول ساتھ میں کہنا اور ساتھ میں بولو. میں جو بول رہا ہوں آپ ساتھ میں بولو. آپ نے سنا ہوگا, بے شک سنو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور ابھی کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ربیع الاول. ربیع کے معنی بہاروں والا مہینہ, کیونکہ وہی مہینہ ہمارے نبی کے آنے کا بھی ہے اور ہمارے نبی کے اور ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور بولو جانا بھی. اللہ کی قسم ہمارے نبی اتنے پیارے آئے تو زمین کے اوپر رحمتیں نظر آئی, گئے تو زمین کے نیچے برکتیں نظر آئی. ہمارے نبی نے فرمایا تھا حیاتی و مماتی خیر لکم, میرا آنا بھی مبارک میرا جانا بھی مبارک. اتنا مبارک مہینہ آ رہا, اسے ساتھ میں بولیں گے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور ساتھ میں بولنا شروع کرو ہمارے نبی وہ نبی. بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. پورا مجمع بولے نا اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. رہبر رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ. تکبیر اللہ اکبر. احمد علی صاحب زندہ باد. ساتھ میں بولنا, ساتھ میں ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم رات کا سناٹا, بولو رات کا سناٹا, اندھیرا چھا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف یوں اشارہ کیا, پھر اشارہ کیا, پھر اشارہ کیا. رات کے سناٹے میں 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی, بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات پر سب سبحان اللہ بولیں گے, بولیں گے انشاءاللہ. بہت پیاری بات پہ جا رہا ہوں, بہت پیاری بات پہ. ہمارے نبی بولو وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. ہمارے نبی مکہ میں کعبے کے پاس, بولو مکہ میں کس کے پاس؟ کعبے کے پاس. اور بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہے. آسمان سے پانی نہیں, جانور مر رہے, بچے تڑپ رہے, آسمان سے پانی نہیں. بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس موجود ہیں اور دور دور عورتیں کھڑی ہے, دور بچے کھڑے ہیں. ہمارے نبی وہاں پر پہنچے, ہمارے نبی کعبے کے پاس پہنچے اور ہمارے نبی نے پوچھا کیوں سب کھڑے کیوں ہیں, یہ کعبے کے پاس کیوں کھڑے ہو, کعبے کی دیوار پکڑ کے کیوں کھڑے ہو, اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو سب وہ مکہ والوں نے کہا آسمان سے پانی نہیں آ رہا. ارے بولو آسمان سے پانی نہیں آ رہا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے پانی نہیں آ رہا تو تم نے کیا کیا؟ کہا ہم کب سے کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے اور کہہ رہے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی برسا دے. ہمارے نبی نے فرمایا تم ذرا پیچھے ہو جاؤ, مجھے آگے آنے دو. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی آگے آئے, سب کو پیچھے کیا. تو سب جو پیچھے ہوئے نا انہوں نے کہا آپ کیا کرو گے محمد, آپ کیا کرو گے؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سب پوچھ رہے ہیں محمد آپ کیا کرو گے؟ ہمارے آقا ساتھ میں فرمایا تم نے کیا کیا؟ میں کیا کروں گا وہ بات کی بات ہے, اب تک تم نے کیا کیا؟ کہا ہم تو مانگ رہے تھے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے. ہمارے نبی نے فرمایا تم مانگ رہے تھے,
اگر میں بھی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق ہی کیا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ وہ سب کے سب جتنے تھے نا پیچھے وہ کہنے لگے آپ کیا کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو میں کیا کروں گا، مانگرول والوں سننا اور سبحان اللہ بولنا، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا۔ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ سارے مکہ والوں کو کہا دیکھو میں کیا کر رہا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرہ، بولو تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ، دیکھو پہلے تو تھوڑا چہرہ اٹھایا، دوسری مرتبہ ہمارے نبی نے اور چہرہ اٹھایا، آسمان سے رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو، ساتھ میں سبحان اللہ، اللہ اکبر بولو، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پورا چہرہ، مکمل چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، دھوم دھام موسلادھار پانی آنے لگا، مکے میں پانی، مکے شہر میں پانی، مکے گاؤں میں پانی، وادیوں میں پانی، گھاٹیوں میں پانی، ہر جگہ پانی ہی پانی، اور سب بھیگے بھیگے جانے لگے، سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے، اور سب کی زبان پر تھا محمد آ گئے، رحمت آ گئی، بولو محمد آ گئے، رحمت آ گئی، ساتھ بھیگے بھیگے گئے۔ ہمارے نبی وہیں پر کھڑے ہیں، ہمارے نبی بھی بھیگے ہوئے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ابھی تو آنسو کا قطرہ ٹپکا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتے میں پانی برسا دیتا۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ آج ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس میں ہمارا دل ٹھاٹھے مارے گا اور کہے گا اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مشورہ ہو رہا ہے، یعنی ہمارے نبی کے اپوزٹ میں ایک مشورہ ہو رہا ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا 90 پارے میں۔ مشورے میں یہ ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ محمد کو مکے سے نکالا جائے، نعوذ باللہ محمد کو قید خانے میں بند کیا جائے۔ یہ قرآن کریم میں لکھا، یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مکہ والے مل کے مشورہ کرتے کہ محمد کو ذلیل کیسے کیا جائے۔ بولو صلی اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا، تم زمین پہ پلاننگ کرتے ہو، میں آسمان پر پلاننگ کرتا ہوں۔ اور کس کی پلاننگ پاس ہو جائے گی؟ اللہ کی۔ اب سننا برابر ہے، اب مشورہ ہو رہا ہے۔ مشورے میں کوئی کہہ رہا ہے، اب مشورے میں بہت سارے لوگ بیٹھے، اس میں مشورے میں کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نجومی ہے، کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دماغ کا پرابلم ہے یعنی مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ شاعر ہے۔ ایسے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا، اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا 27ویں پارے میں۔ اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ۔ اب یہ لوگ آپس میں ذکر کر رہے ہیں کہ جادوگر ہے، نجومی ہے، کاہن ہے۔ سننا، ان میں سے ایک جو بوڑھا آدمی تھا نا، وہ کہتا ہے محمد کا ایک علاج ہے۔ سب سن رہے ہو نا، آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ ایک علاج ہے۔ اب سب لوگ جمع ہوئے، آپ بتاؤ آپ مکے کے بڑے آدمی ہو، کیا علاج ہے؟ کہا یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے، قبیلے کا نام سننا۔ کہا دور ایک قبیلہ، قبیلے کا نام ہے بنو عامر۔ بولو کیا نام ہے؟ کہا وہاں قبیلے میں ایک آدمی رہتا ہے اور لمبا چوڑا ہٹا کٹا پہلوان ہے، اور اس کو اوپر والے نے، کعبے کے پیدا کرنے والے نے وہ طاقت دی ہے کہ جادو ہو تو جادو کو بھی نکال دے، نظر ہو تو نظر کو نکالے، بندش ہو تو بندش کو نکالے، دماغ کا پرابلم ہو تو وہ دور کرے، بدن کا، شریر کا کوئی بھی پرابلم ہے وہ اس کا علاج ہے۔ جب وہ بوڑھے نے یہ کہا تو سب مکہ والوں نے کہا تو پھر ان کو ہی بلا لینا چاہیے، وہ آ کے محمد کا علاج کرے۔
بولو صلی اللہ ہو. لیکن جب باتیں ہو رہی تھی نا, بوڑھے نے کہا ہم اس کو بلا تو لیں گے. کون سے قبیلے میں رہتا؟ بنو عامر. بولو کون سا قبیلہ؟ کہا بلا تو لیں گے لیکن ان کی فیس بہت ہیوی ہے, پیسہ بہت لیتے. تو سارے مکہ والوں نے کہا ہم لوگ تو یہاں کے بڑے ذمہ دار ہیں, ہمارے پاس تو پراپرٹی جائیداد ہے, ہم پورا ٹھیلا بھر کے تیار رکھیں گے اور سونے کی اشرفیہ رکھیں گے, سونے کے دینار رکھیں گے. ارے وہ ٹھیلا دے دیں گے لیکن کم از کم محمد کا علاج تو ہوگا. یہ کہہ کر سب نے مشورہ کیا اور دوسرے دن سب گئے. کہاں گئے؟ قبیلہ بنو عامر. اور وہ آدمی کو دعوت دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا لیکن فیس پیسہ. کہا ہم تو ٹھیلا بھر کے تم کو دینے والے, تم آنے والے کب؟ کہا کل میں آؤں گا. اب سننا یہ سارے مکہ والے کیا کہتے ہیں, ہم تو پہاڑ کے پیچھے چھپ جائیں گے اور ہم وہاں سے آپ کو آپ کی فیس دے دیں گے اور ہم آپ کو بتا دیں گے کہ محمد کہاں ہے, بس آپ وہاں چلے جانا اور جا کے علاج کرنا. تو قبیلہ بنو عامر کے بڑے پہلوان لمبے چوڑے آدمی نے کہا ارے اس میں کیا ہے, مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے بھائی, مجھے تو سیدھے دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کو ہوا کیا ہے, مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے. دوسرے دن وہ آئے, قبیلے بنو عامر کے جو بڑے پہلوان تھے نا وہ آئے, اونٹ پر بیٹھ کر آئے. یہ سب پہاڑ کے پیچھے بولو چھپ گئے اور انہوں نے وہ ٹھیلا بھی دے دیا. وہ قبیلہ بنو عامر والے نے ٹھیلا لیا اور پوچھا محمد کہاں ہے؟ کہا وہ کعبے کے پاس بیٹھے. اب وہ قبیلہ بنو عامر والے اپنے اونٹ کو لائے, اونٹ کو سائیڈ پر رکھا, ہمارے نبی کے پاس گئے, یوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا محمد کیا ہوا آپ کو؟ بولو صلی اللہ ہو. یعنی ہم بولیں گے بولو صلی اللہ ہو. وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں محمد کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں سب فی شیء, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا بڑا ٹھیلا دیا ہے, اتنی بڑی اجرت دی ہے. یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ پرابلم ہے, تمہیں جنات کا پرابلم ہے, جادو کا پرابلم ہے, نظر کا پرابلم ہے, دماغ کا پرابلم ہے. ہمارے نبی نے فرمایا واللہ لیس فی شیء, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ہے. وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ سب کہتے ہیں, تم کیا کہتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھ پر قرآن آتا ہے, جبرائیل میرے پاس آتے, قرآن پاک مجھ پر اترتا ہے. بعض وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا یہی تو غلط ہے, تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے, تم نبی ہو, تم پر قرآن آتا ہے, جبرائیل تمہارے پاس آتے, یہی تو تمہارا پرابلم ہے, مجھے اسی کا علاج کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا علاج بعد میں کریں گے, پہلے تم میرے ساتھ میں چلو. یہ کہہ کر ہمارے نبی کھڑے ہوئے, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا, کہا چلو میرے ساتھ میں. اب سنتے جانا, آگے آگے ہمارے نبی, پیچھے وہ پہلوان قبیلہ بنو عامر والے. ایک میدان آیا, سامنے کچھ درخت تھے, بولو سامنے کچھ درخت, سمجھتے ہو نا, جھاڑ تھے. ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا, وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان کی طرف دیکھا اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ درخت ہے, کہاں ہے؟ کہا بلاؤ ان کو. کس کو بلانے کا؟ بولو درخت آگے. ہمارے نبی نے کہا بلاؤ. تو قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میں علاج کرنے کے لیے آیا ہوں, میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں اس کا علاج کرتا ہوں, کوئی جنات, کوئی جادو, کوئی نظر, میں درخت کو تھوڑی بلاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا چلو تم نہیں بلاؤ گے, میں بلاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب پورے مانگرول والے سننا, جو بات پر مجھے جانا وہ سننا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے درخت آ جا. ارے میرے پیارو, حدیث پاک میں لکھا درخت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور اکھڑنے کے بعد دھیرے دھیرے چلنے لگا جیسا کوئی اونٹ ریگستان میں چلتا ہو. چلتا 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 وہ درخت قریب آ گیا. بولو درخت قریب آ گیا. صرف قریب نہیں آیا مانگرول والو, وہ درخت قریب آیا اور ہمارے نبی کو سجدہ کیا. بولو ہمارے نبی کو جھک گیا, سجدہ کیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھ جا, وہ درخت پھر کھڑا ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا چلا جا, وہ چلا گیا. ہمارے نبی نے فرمایا اپنی جگہ ٹھہر جا, وہ ٹھہر گیا. سب ہو گیا. ہمارے نبی نے ان کو دیکھا, وہ جو پہلوان تھے ان کو دیکھا, وہ تو رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا تم کو؟ کہا مجھے کلمہ پڑھوا دو. ارے بولو سبحان اللہ, مجھے کلمہ ہمارے نبی نے دیکھا کلمہ پڑھنے والا. ہمارے نبی ایسے گئے, یوں گلے لگایا. ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو اور ایک آواز آئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے نبی یوں گلے لگائے اور اتنا روئے, اتنا روئے. وہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ سب دیکھ رہے. کون؟ مکہ والے, کہ یہ تو کلمہ بھی پڑھ لیے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا چلو آؤ,
کعبے کے پاس لے کر آئے. ہمارے نبی نے وضو کا طریقہ بتایا, ان کے پاس وضو کروایا, اور ہمارے نبی نے فرمایا قبیلے بنو عامر والے تم 2 رکعت نماز پڑھو کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا, میں بھی 2 رکعت پڑھوں گا کہ اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے بچایا. پھر ہمارے نبی بہت دیر تک باتیں کرنے لگے. سننا, اب پتے کی بات سننا, ہمارے نبی نے پوچھا تم نے ایمان کیوں قبول کیا؟ بھائی سب آپ لوگ کان کھول کر سنیں, ایمان کیوں قبول کیا؟ تو وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میرے نبی میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا. سننا, میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا کہ آپ درخت کو بلائے اور درخت آ گیا, اور پھر آپ نے درخت کو بھیجا, درخت چلا گیا. وہ کہتے ہیں, وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں میں نے بہت کتابیں آسمانی پڑھی ہے, یہ درخت کو بلائے اور درخت گیا, اس لیے میں نے ایمان قبول نہیں کیا. میں نے اس لیے ایمان قبول کیا کہ درخت نے تم کو سجدہ کیا, اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ درخت جو ہے وہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے, وہ کرتے ہیں تو نبی کو کرتے, نبی کے سوا کسی کو سجدہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اسلام زندہ باد, رہبر رہنما مصطفیٰ احمد علی صاحب زندہ باد. میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس قبیلے بنو عامر والے نے کہا کہ نبی درخت اگر سجدہ کرتے تو نبی کو کرتے, نبی کے سوا, مطلب ہے کہ آپ نبی ہیں. اب سننا, جب وہ وہاں سے جانے لگے قبیلے بنو عامر والے, تو وہ سارے مکہ والے آ گئے اور کہنے لگے ہم نے آپ کو پیسہ دیا, آپ تو وہاں جا کر ان کے بن گئے. انہوں نے وہ پیسے کا ٹھیلا واپس کر دیا, کہا میرے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی, کہا لیکن ہم نے تو آپ کو علاج کے لیے بھیجا تھا. کہا یہی تو پرابلم ہو گیا, میں سمجھا کہ میں ڈاکٹر ہوں, وہ پیشنٹ ہے. وہاں جا کے پتا چلا طبیب اور ڈاکٹر وہ تھے, مریض تو میں بن کے گیا ہوا تھا. اللہ ہمارے پیارے نبی کی شان. تو بتاؤ بھائی, سب لوگ بتاؤ, مصطفیٰ کا دامن کون کون محبت کرتا تھا؟ ہاتھ اوپر کرو, ہاتھ اوپر کرو, بولو محبت کرتے کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب میں ایک بات پر آ رہا ہوں, ہمارے نبی ہم سے ایک چیز مانگ رہے, بولو دے دو گے انشاءاللہ. یہ ہماری تیسری بات ہوگی, بولو دو گے نہیں انشاءاللہ. اور یہ نہیں دینے کی وجہ سے آج ہم پر حالات آ رہے. آج مغرب بعد بھی میں نے وہی بات کہی اور وہی بات کو دل میں لے کے چل رہا ہوں. لیکن میرے پیارو, آج ارادہ کرو, پکا ارادہ کرو کہ آج کریں گے انشاءاللہ. صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, یہ آخری بات سمجھنا, لیکن تھوڑا 10 منٹ لوں گا, چلے گا نا؟ 10-15 منٹ چلے گا نا آپ کو؟ نہیں, آپ تھک گئے تو نہ بولو تھک گئے, لیکن جو بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ مانگرول والے آپ یاد رکھو گے. ہمارے نبی معراج پر گئے, بولو گئے تھے. کس سے ملاقات ہوئی؟ نہیں بولو نا, کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ نہیں ساتھ میں بولو, اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ 50. وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم کرے کم کرے کم کرے کم کرے. تو 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 20 اور 20 سے 15, 15 سے 10 اور 10 سے 5. چلو 5 ہو گئی نا. اب سننا, ہم پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جو میں بات کر رہا ہوں نا اس کے بعد سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. ہاں, یہ آخری بات سمجھ لو, میں نے 4 باتیں کرنے کہا تھا لیکن بس 3 باتیں کروں گا. پہلی بات بولو لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن, اور تیسری بات پورا مجمع پکے دل کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب معراج سے آئے فرمایا اللہ کتنی نمازیں دی؟ 5. پھر ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا اللہ یہ 5 نمازوں کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ میری امت فجر کی نماز پڑھے گی, اسے کیا ملے گا؟ بھائی ہم سب فجر کی نماز پڑھیں گے, بولو انشاءاللہ ہم کو کیا ملے گا؟ سننا, اللہ تبارک و تعالی فرماتے حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی, بولو مسٹیک ہوئی تھی نا, ارے ہاں بولو نا, ہوئی تھی نا. وہ دانا کھا لیا تھا, اللہ نے منع کیا تھا پھر بھی وہ دانا کھا لیا, جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا یہ درخت کے قریب مت ہونا, اس کا دانا مت کھانا, لیکن حضرت آدم نے بولو وہ دانا.
اس کے بعد اللہ ناراض ہوئے. آپ کو معلوم ہے فبکا آدم 300 سنین, کتابوں میں لکھا حضرت آدم 300 سال تک روئے ہیں. کتنے سال تک؟ ایک غلطی ہو گئی, دانا کھا لیے, اللہ کے سامنے 300 سال روئے. اب اللہ کیا فرماتے سننا, سب بول دو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ, میرے مجتبیٰ, میرے مرتضیٰ, میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی, 300 سال تک روئے. اللہ نے فرمایا یہ نمازوں میں میں نے اتنا بڑا ثواب رکھا کہ تیرا امتی فجر پڑھے گا, کلمے والا مرد کلمے والی عورت فجر پڑھے گی. حضرت آدم کو 300 سال رونے پر جو ثواب عطا کیا, روزانہ فجر کی نماز میں تمہارے امتی کو وہ ثواب عطا کروں گا. سبحان اللہ. روز فجر پڑھو, 300 سال رونے کا ثواب ملے گا. بتاؤ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ آگے چلو, فجر کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا مانگرول والوں, حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے. کون بیٹا؟ اسماعیل. کتنی عمر تھی؟ 7 سال. اور گلے پہ چھری چلانے کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارادہ کیا, بالکل پکا ارادہ کر لیا. اور جی نہیں چاہتا تھا کیونکہ حضرت ابراہیم ابا ہے, بیٹے اسماعیل ہے, اور بیٹے اسماعیل کی کوئی غلطی نہیں, کوئی گناہ نہیں, لیکن اللہ کا حکم ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ, بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ, بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم چھری چلائے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ حضرت اسماعیل کو ہٹائے اور جنت کا جانور آ گیا, اور اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری چلا کر قربانی کا پیغام دیا, آپ کا امتی ظہر کی نماز پڑھے گا, جو حضرت ابراہیم کو ثواب ملا وہ آپ کی امت کو عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب, ظہر پڑھو تو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب. اچھا, اس کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ اثر. آپ کو معلوم ہے ایک نبی گزرے حضرت عزیر, بولو کون؟ انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ یہ سب مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اللہ پھر آپ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ آپ زندہ کیسے کریں گے؟ سب مر جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, ہڈی ہو جائیں گے, بوسیدہ ہو جائیں گے, اللہ آپ سب کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی. کن کو؟ حضرت عزیر کو. 100 سال تک موت دی. 100 سال کے بعد اللہ نے پھر جگایا. اللہ نے پھر جگایا, اور جب وہ جاگے ہیں اور اللہ نے پوچھا 100 سال ہو گئے, 100 سال ہو گئے, 100 سال کے بعد تم کو ہم نے پھر سے جگایا ہے, تو انہوں نے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے. تو اللہ نے کہا کھا لو جو کھانا لے کر آئے ہو, کھا لو جو پانی لے کر آئے ہو, پی لو. کہا اللہ 100 سال میں تو بگڑ گیا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے نبی عزیر, جس اللہ نے تم کو سلامت رکھا اس نے تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. حضرت عزیر نے کہا اللہ میرا ایمان بڑھ گیا, میرا ایمان مضبوط ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تیری امت اثر پڑے گی. حضرت عزیر کو جو مضبوط ایمان عطا کیا, تیری امت میں جو اثر پڑے گا مرنے سے پہلے اس کو بھی وہ مضبوط ایمان عطا کر دوں گا. فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب, ظہر میں حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب, اثر میں حضرت عزیر کے مضبوط ایمان کا ثواب. اب کون سی نماز ہے؟ ایک نبی گزرے حضرت ایوب, بولو کیا نام؟ حضرت ایوب. ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی, بہت روئے, بہت روئے, اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے رکوع میں ذکر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. اور ایک جگہ پر اللہ نے اسی رکوع میں فرمایا نعم العبد انہ اواب. اللہ نے فرمایا میرے ایوب بہت رونے والے, بہت رونے والے. اللہ نے معراج کے بعد فرمایا میرے نبی آپ کا جو امتی مغرب پڑھے گا, حضرت ایوب کو جو رونے پر مرتبہ عطا کیا, مغرب کی نماز میں میں وہ مرتبہ تیری امت کو عطا کروں گا. اب کون سی نماز رہ گئی؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ فجر میں حضرت آدم والا ثواب, ظہر میں حضرت ابراہیم والا ثواب, عصر میں حضرت عزیر والا ثواب, مغرب میں حضرت ایوب والا ثواب, اللہ عشاء میں؟ اللہ نے فرمایا عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا. بولو عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا, لیکن میرے نبی آپ کے لیے خصوصیت, آپ کی اسپیشلٹی,
عشاء کی نماز، اور اے میرے نبی آپ عشاء پڑھو گے، آپ کی امت پڑھے گی، کما اللہ نے فرمایا معراج کے بعد میرے نبی جب آپ جنت میں جاؤ گے عشاء پڑھنے والے امتیوں کو ساتھ میں لے کر چلے جاؤ گے۔ تو ساری نمازوں میں کوئی نہ کوئی نبی ملے، عشاء میں ڈائریکٹ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اور یہی مغرب عشاء میں گڑبڑ ہوتی نا، آئی پی ایل آتا نا، کرکٹ آتا نا، اور کیسا آتا مولانا ابراہیم، میں تو حیران ہو گیا، معلوم نہیں مانگرول میں شوق ہے کہ نہیں، ہمارے وہاں گجرات میں تو ایسا عجیب، وہ ایک بولتا ہے میں چنئی اور دوسرا کہتا ہے میں ممبئی۔ میں نے کہا تیرا باپ پیدا ہوا تھا ممبئی میں، تیرا دادا پیدا ہوا تھا چنئی میں؟ میں نے کہا تو جو چنئی کرتا ممبئی کرتا ان کو بلا مانگرول میں، ایک فون کر کے بول میں بہت چاہتا ہوں آجا۔ آئیں گے مانگرول؟ آئے گا نہیں آئے گا، بلکہ آپ اگر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ جو چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں، اس کے لیے مغرب عشاء قربان کر دی۔ ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اور مغرب اور عشاء جو ہمارے نبی نے اتنی بڑی بشارتیں دی، تو چلو یہ بشارت سننے کے بعد اب پورا مجمع کہے گا ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پورا مجمع ہاتھ اوپر کر کے بولے پہلی بات لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، تیسری بات نماز کی پابندی، اور ایک بات بولو موبائل کا کیا کرو گے؟ فارمیٹ بدلو گے نا انشاءاللہ؟ پھر بولو نا جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام کا شکریہ، خاص کر کے ہمارے حنیف بھائی کاڑیا کا شکریہ، اور مسجد حسنین کے مقتدیوں کا شکریہ، اور آپ تمام کا بھی بہت شکریہ، مولانا ابراہیم صاحب کا، مفتی عبداللہ صاحب کا جو مغرب میں مجھے ملے اور کھانے میں ہمارے ساتھ میں ہوئے، اور یہ مدرسے کے تمام اساتذہ کرام کا، طلبہ نظام کا، یہاں کے اہتمام کا، یہاں کے کمپاؤنڈ کا انتظام کرنے والوں کا، یہاں جنہوں نے جان مال خرچ کیا، جنہوں نے جو خدمتیں کی، تمام جوانوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے ساتھ آنے والے تقریباً ہم 9 آدمی یہاں پر آئے، ویراول آئے اور ویراول سے یہاں مانگرول آئے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کا، حاجی جنید اورا والا سے لے کر تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ ہمارے محمد بھائی علانہ کے بیٹے ایمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں رکھا، بہت آرام دیا، اور پھر یہاں مانگرول آئے۔ مغرب بعد ایک پروگرام ہو گیا، ایک عشاء کے بعد یہاں پروگرام ہو گیا۔ اب دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو بات کہی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔